Muzaffarabad, Bagh, Rawalakot, the biggest radio network, Voice of Kashmir, FM 105. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन नाजरीन, प्रोग्राम आप और आपकी बात के साथ आपका मेज़बान ज़ुबैर हसन ज़ुबैरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। सामीन, सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि आज से आप के लिए एक नया प्रोग्राम आप और आपकी बात लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ करूँगा। यानी संडे से हमारा ये प्रोग्राम 6 बजे से लेके 8 बजे तक रहेगा, जबकि जुमा और हफ्ता 6 से लेके 7 बजे तक हमारे तीनों स्टेशंस वोक FM 105.6 बाग, वोक FM 105.8 रावलाकोट, वोक FM 105.4 मुजफ्फराबाद से ये प्रोग्राम लाइव होगा। सामने जीवकार प्रोग्राम आप और आप की बात से मुराद आप, जो मेरे सुनने वाले, जो मेरे देखने वाले, जो हर बार अपनी कोशिशों के साथ लोगों को तैयार करते हैं, उनको असेंबली में भेजते हैं, वोट देते हैं, वोटर बनते हैं, और जब लोग असेंबली में चले जाते हैं उसके बाद बहुत सारी उम्मीदें वो बस्ता कर रखते हैं, और उनका ये ख्याल होता है कि जो लोग हमारे नुमाइंदा मुंतखब हुए और अभी वो चले गए असेंबली में, इसके बाद हमारे जो मसाइल हैं उनका हल होगा। जबकि मायूसी हर दफ़ा होती है, हर बार जब एट द एंड जब हम देखते हैं तो लोगों की राय यही होती है कि हमारे काम नहीं हुए, हमारे मसाइल वैसे ही हैं, हमारी परेशानी वैसी ही है। सो वॉइस ऑफ कश्मीर हर बार की तरह इस दफ़ा भी अपने उन तमाम नुमाइंदगान को अपने स्टूडियो में मधु करेंगे और उनसे वो तमाम सवालात उनसे पूछेंगे जो आपके होंगे, जो आपके दिल में होंगे, और फिर यही नहीं बल्कि फिर हम आपके सवालात आपकी कॉल्स के ज़रिए से भी लेंगे, और फिर आप अपनी बात, अपने दिल की बात आप उन तमाम नुमाइंदगान से पूछ सकेंगे। सामने मसलन इलेक्शन 2021 अब ज़्यादा दूर नहीं है, और जो इलेक्शन के दिन नज़दीक आ रहे हैं तो उसमें जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी भी जिस तरह से उम्मीदें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और उनकी जो जिस तरह से वो ट्राई करते हैं, जिस तरह से वो कैंपेन करते हैं, उसमें भी तेज़ी आ रही है। और साथ ही साथ जितने भी वोटर्स हैं या जितने भी नुमाइंदगान के जो साथ जो उनके अपने जो लोग हैं वो भी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, तगोदो कर रहे हैं। सामीन, आज का प्रोग्राम हमारा इसी हवाले से होगा। हमारे आज के जो मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, सियासत में एक बड़ा नाम है। सियासत से पहले वो हमारी पाक फ़ौज में रह चुके हैं, अस्करी क़यादत कर चुके हैं। कर्नल रिटायर राजा मोहम्मद ज़मीर ख़ान PTI के मरकज़ी रहनुमा हैं, साबिक़ मशीर बराए डिज़ास्टर, मावन वज़ीर आज़म, और आमदा जो इलेक्शन है, आने वाला जो इलेक्शन है, इसमें हल्का वस्ती बाग से ये उम्मीदवार की हैसियत से भी सामने आएंगे, या टिकट की हैसियत से, या ख़ुद भी उम्मीदवार हो सकते हैं।
सामिन मोहतरम, आज के प्रोग्राम में आप किस तरह से हमारे साथ शामिल होंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए 0345855105 0345855105 पे आप कॉल के ज़रिए से हमारे साथ शामिल होंगे। दूसरा जो इसका तरीका है, हमारा जो अगर व्हाट्सएप के ज़रिए से आना चाहते हैं 030151999200 पे भी आ सकते हैं। सामीन, ये प्रोग्राम हमारा मुख्तलिफ ज़राए से ये देखा जा सकता है या सुना जा सकता है। हमारा जो पेज है वोक FM 105 और वोक FM 2 हमारे पेजेस हैं जिस पे ये प्रोग्राम अभी इस वक्त लाइव है, और इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी आप इस प्रोग्राम को सुन सकते हैं www.wokfm.com.pk पे आप जाके तो हमारे प्रोग्रामात हमारा ये प्रोग्राम तीनों स्टेशन से आप सुन सकते हैं। जो लोग हमारे लोकल्स हैं, वोक FM का जो हमारा ट्यून करने के लिए 105.5 ट्यून करेंगे, जबकि 105.8 रावलाकोट से पूरे पाकिस्तान में और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ये सुना जाता है, और 105.4 मुजफ्फराबाद से आप सुन सकते हैं। आपसे मेरी गुजारिश होगी, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी या जो लोग मुझे देख रहे हैं वो मेरा प्रोग्राम अगर आगे शेयर करेंगे तो इससे बहुत सारे और लोग भी इस्तेफ़ादा कर सकते हैं या अपनी कीमती आरा से हमें नवाज सकते हैं। मैं अब डायरेक्ट चलूँगा अपने मेहमान की जानिब, और हम अपने मेहमान से आज गुफ्तगू करेंगे। मेरे मेहमान तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियो में, आप उन्हें इस वक्त देख भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया करना साहब, आप तशरीफ़ लाए हैं आज का प्रोग्राम आप और आपकी बात में। सबसे पहले मैं तो आपको खुश आमदीद कहूँगा और शुक्रिया भी अदा करने के बाद आपसे पहला मेरा ये सवाल होगा कि हुकूमत पाकिस्तान PTI की है और आप PTI के मरकज़ी रहनुमा आज़ाद कश्मीर हैं। पिछली बार मुझे याद है कि जब आप तशरीफ़ लाए थे तो तकरीबन 1 साल पहले की बात है या इससे कुछ अर्सा पहले, और उसमें जब हमारी गुफ्तगू हुई थी और उसमें आपने एक लफ्ज़ कहा था जो मुझे आज भी याद है कि कुछ अर्सा आपको सब्र करना पड़ेगा और सब्र करने के बाद आपको नताइज जो है वो बड़े अच्छे मिलेंगे। ये साल भी गुजर गया, सब्र करते हुए अब तकरीबन 3 साल गुजर गए, तो इस पे आप क्या कहेंगे कि ये जो सब्र की जो इंतहा है या कहाँ पे ख़त्म होगी? महंगाई है वो तो इजाफ़ा हो रहा है, लोग अभी जो लोगों का ख्याल है किसी हद तक जो है वो कुछ वो बेहतर भी सोच रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हुकूमत जो है वो कामयाब नहीं है। क्या कहेंगे? सबसे पहले ज़ुबैर साहब, मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया, और मैं आपका शुक्रगुजार इसलिए भी हूँ कि आज जो आपका जो नया प्रोग्राम है जी, तो उसकी इब्तिदा जो है ना आप मुझसे कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो मैं इंशाल्लाह जो बातचीत करूँगा हक़ाइक़ पे मैं अपनी बात होगी और फिगर और फैक्ट से मैं बात करूँगा। जो बात मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में कही थी जी जी, तो अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ, लोग तो सारे सुन रहे हैं। जी जी, 2008 से 2018 तक सही, जो ये 2 हुकूमतें हमारी गुजरी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जी, 110 अरब डॉलर इन्होंने कर्जा लिया। ठीक है, आम लोगों को नहीं पता, आम लोगों को तो नहीं पता। बिल्कुल सही। 10 सालों में 110 अरब डॉलर इन दोनों हुकूमतों ने कर्जा लिया। जी जी, और अब क्या होता है कि 110 अरब डॉलर के ऊपर जो सूद बनता है ना, ठीक, तो आने वाली हुकूमत अगर कर्जा न ले तो जितनी उसकी जो प्रॉफिट होगा ना, पूरे मुल्क का जितना प्रॉफिट होगा वो सूद पे चला जाएगा। ठीक ठीक। और आपको बखूबी पता होगा कि 20 अरब डॉलर, जी जी, 20 अरब डॉलर जो है ना वो सूद की मद में जी जी, पिछले 2.5 साल से PTI की हुकूमत जो है वो अदा कर चुकी है। ठीक है, ठीक। सो जो पिछला बैकलॉग है उसको अगर ये हुकूमत सीधा कर जाए ना, जी जी, तो ये भी बड़ी बात है। अभी PTI की हुकूमत ने क्या किया है, देखो, एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना, जी जी, उसमें हम चले गए प्लस साइड पे। प्लस साइड पे क्या मतलब है इसका कि पहले क्या करते थे, इंपोर्ट ज़्यादा होती थी, एक्सपोर्ट कम होती थी। ठीक है, नाउ जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आप पेमेंट डॉलर्स के सूरत में करते हैं। सही।
اور جب آپ ایکسپورٹ زیادہ کرتے ہیں تو آپ پیسہ جو لیتے ہیں وہ ڈالر کی صورت میں لیتے ہیں. رائٹ. تو اگر ڈالر آپ کم لیں گے, باہر زیادہ بھیجیں گے, ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جائے گا, اور اوور آل جو ملک کی اکانومی ہے اس میں اس کا فرق پڑے گا. نو اب اس وقت کیا ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ زیادہ ہیں, اور امپورٹ جو ہے وہ کم ہو گئے, تو وہ جو ڈالر کا جو فلو تھا ٹو فارن کنٹریز وہ بھی جو ہے نا کنٹرول ہو گیا. تیسرا یہ تھا کہ پہلے جو حوالہ اور ہنڈی سے جو ہے نا لوگ پیسے لایا کرتے تھے, ملک میں لاتے تھے, اس میں گورنمنٹ کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا تھا. وہ چند ایک خاندان تھے جو حوالہ اور ہنڈی کا کام کیا کرتے تھے, تو ان کو فائدہ ہوا کرتا تھا. اب جو ہے نا گورنمنٹ نے جو پالیسیز جو ہے نا بنائی ہیں, اس میں بینک کے تھرو جو ریمیٹنس ہوں گے وہ بینک کے تھرو وہ پیسے باہر سے جو ہمارے اوورسیز کشمیری اوورسیز پاکستانی ہیں, تو بینک کے تھرو جب وہ پیسے بھیجیں گے تو وہ پھر کیا ہوگا, ملک کو فائدہ ہوگا. تو پچھلے 2 مہینے میں 4 ارب ڈالر جو پیسہ ہے جو اوورسیز پاکستانیز نے, اوورسیز کشمیریز نے پاکستان میں جو پیسہ بھیجا ہے, تو یہ باہر سے پیسہ جو ہے نا وہ ڈالر کی صورت میں آیا ہے, اور $4 بلین آیا ہے. اور پھر 4 مہینے میں یہ $8 بلین جو ہے نا یہ پیسہ پاکستان میں آیا ہے. تو یہ جو پہلے نہیں آیا کرتا تھا, اس طریقے سے جو آپ کا لوگ پہلے ٹیکس نہیں دیتے تھے, آپ 22 کروڑ کا ملک ہے, 3000 آدمی ٹیکس دے رہے ہیں, اور لوگوں نے پیسہ جو ہے وہ گھروں میں رکھا ہوا ہے. پیسہ گھروں میں رکھا ہوا ہے اس لیے کہ لوگ ٹیکس نہیں دینا چاہتے. اور یہ انفارچونیٹ ہے کہ جس ملک میں آپ پیدا ہوئے, جس ملک میں آپ پلے بڑھے, جس ملک میں آپ کاروبار کر رہے ہیں, اور جس ملک کا آپ کھا رہے ہیں, اس کو آپ ٹیکس نہیں دے رہے, اور پیسہ آپ گھروں میں رکھتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کتنا آپ نے ٹی وی پہ بھی آپ دیکھتے ہیں, اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ ڈاکے پڑتے ہیں, لوگ مارے جاتے ہیں. کیا کرو گے اس پیسے کو جو کہ جو آپ کی جان بھی لے لے. سو جب آپ ساری کی ساری فیسلٹیز گورنمنٹ آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے, گورنمنٹ آپ کو روڈز کی فیسلٹی پرووائڈ کر رہی ہے, بجلی کی فیسلٹی پرووائڈ کر رہی ہے, ایجوکیشن کی فیسلٹی پرووائڈ کر رہی ہے, ہیلتھ کی فیسلٹی جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہے, باقی جو اوور آل جو کمیونیکیشن کی جو فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں, تو آپ کیا دے رہے ہیں گورنمنٹ کو, یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جی آپ کہتے ہیں گورنمنٹ ہمیں کیا دے رہی ہے, بھائی آپ خود تو دیکھو آپ گورنمنٹ کو کیا دے رہے ہیں. سو یہ جو ایکچوئل جو اندرونی صورتحال ہے, جہاں ہمارا ملک کھوکھلا ہوا تھا, تو وہاں پہ ہماری بہت بہتری جو ہے نا وہ آئی ہے. اچھا کنا صاحب, بالکل آپ نے بجا فرمایا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو یقیناً عام آدمی کو نہیں پتہ ہے, جو لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں, جو اکانومی کے ساتھ جن کا تعلق ہے, یا جو انٹرنیشنل ریلیشن جن کے جو دیکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں, وہ لوگ تو یہ کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب جب آئے تو بالکل ایک ڈفرینس ہمیں نظر آ رہا تھا کہ پہلے جو لوگ تھے ان کا جو سیاسی بیک گراؤنڈ یا جو سیاسی انداز تھا وہ ڈفرینٹ تھا. عمران خان صاحب نے عام آدمی کی بات کی, اور عام آدمی خاص طور پہ وہ لوگ جو کسی سے ایفیلیشن جن کی نہیں ہے کسی بھی سیاسی جماعت سے, وہ لوگ زیادہ باہر نکل کے آئے. ایک ان کو ایک مائنڈ بنا جی کہ اب ہمارا ایک تبدیلی ہمیں نظر آئے گی. اب وہی عام آدمی, یا تو پھر اس میں میں یہ کہوں گا کہ یا حکومت یا خود ہمارے جو لیڈر ہیں وہ ان کو سمجھا نہیں سک رہے ہیں, ان کو بتا نہیں سک رہے ہیں کہ ایکچوئل جو صورتحال ہے وہ کیا ہے, لیکن وہ لوگ ان سے خائف ہو رہے ہیں, ان سے اب ناراض ہو رہے ہیں. عام جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, ہم نے غلطی کر دی. اس پہ آپ کیا کہیں؟ دیکھو بات یہ عام آدمی کو پتہ نہیں ہے, جی عام آدمی کو بالکل پتہ نہیں ہے. اور عام آدمی کا یہ نہ ان میں اتنی ایجوکیشن ہے اور نہ اویئرنیس ہے, عام آدمی کو پتہ نہیں. یہ جو ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کو بتانا چاہیے, اور بالخصوص جو گورنمنٹ کے نمائندے ہیں نا, ان کو ٹیلی ویژن پہ آ کے تو پوری سچویشن کو عوام کو بتانا چاہیے. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں. یہ جو بجلی ہے, ہم تو یہ لوگ تو یہ رو رہے ہیں نا کہ بجلی مہنگی ہو گئی ہے. اچھا بجلی کیوں مہنگی ہوئی, یہ تو بتائیں آپ لوگوں کو, یہ بتانا چاہیے کہ بجلی کیسے مہنگی ہوئی ہے. بجلی ایسے مہنگی ہوئی ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا جو پچھلا 2008 کا جو آئی پی پیز آپ سنتے ہیں, جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسنگ کمپنیز جو ہیں, ان کے ساتھ جو گورنمنٹ نے وعدہ کیا, وہ کیسے کیا کہ ہم آپ کو پیمنٹ کریں گے ڈالرز میں. ٹھیک ہے, عوام سے پیسہ لیں گے ہم روپے میں, اور ان کو پیمنٹ کریں گے ڈالرز میں. اور پر ایئر جو ہے نا وہ اتنے پرسنٹ جو ہے نا وہ آپ کی بجلی جو ہے نا وہ مہنگی ہوگی. صحیح. نو
जो भी सिस्टम होता है, जहाँ कहीं भी आप किसी कंपनी के साथ मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर जो है ना जो आप एग्रीमेंट करते हैं, उसकी एक लिमिट होती है। एक लिमिट होती है कि जी ये हमारा एग्रीमेंट जो है ना इट इज़ फॉर 10 ईयर्स, इट इज़ फॉर 20 ईयर्स। सो इसने उन्होंने क्या किया, नो लिमिट। और वो जो 4 रुपए की यूनिट थी वो आज जो है ना 28 रुपीज़ की यूनिट हो गई है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने, इमरान खान की गवर्नमेंट ने, पीटीआई की गवर्नमेंट ने उनको कहा कि ये जो आपके साथ एग्रीमेंट हुआ है बिल्कुल ये मुल्क और काम के मफाद में नहीं है। जी। आप अगर कंटिन्यू करने चाहते हैं कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप डिसकंटिन्यू करें। ठीक है। और उनके साथ रीनेगोशिएट करके तो उनकी एक लिमिट मुकर्रर कर दी है कि जी आप इतने साल तक जो है ना आपका ये एग्रीमेंट रहेगा, आपकी पेमेंट जो है ना हम रुपए में करेंगे, हम डॉलर्स में नहीं करेंगे। जी। और फिर इस हद उसके बाद फिर ये आपका जो प्रोजेक्ट है ये आप गवर्नमेंट के हैंड ओवर करेंगे। तो इससे ये जो एक साल में 850 अरब रुपए का जो है ना, ठीक है, गवर्नमेंट को फायदा होगा। तो ये जो पिछले जो सारी खराबियां हुई है ना, तो उन खराबियों को जब आप ठीक करेंगे तो फिर ज़ाहिर टाइम तो लगता है। अच्छा सर, जो आप इसी से कॉमन आदमी की बात की, मैं एक आम आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, बैकग्राउंड मैं कोई फ्यूडल लॉर्ड नहीं हूँ या कोई उस तरह का हमारी बैकग्राउंड नहीं, हम सारे एक तरह के लोग हैं। अब जाएं, आप सब्जी मंडी में जाएं, जाते हुए गुजरे देखें वहाँ रेट का पता करें जी कि क्या है। अब वहाँ से उठा के जब भाग में चीज़ आती है तो ये 4 गुना ज़्यादा उसकी कीमत लगाते हैं। ठीक है। अब इसमें इमरान खान का तो कसूर नहीं है ना। सही। ये जो लोकल लोग हैं, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी तो चेक कर सकते हैं। उनका काम क्या है, उनका काम है कि वो चेक करें कि जी ये कितना % मिडिल मैन जो है वो प्रॉफिट ले रहे हैं। तो फिर आम आदमी के पास जब चीज़ पहुंचती है डेफिनेटली वो महंगी होगी। अच्छा सर, इसी में एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। चलें, एक आम जैसे आपने कहा जी कि आम लोग हैं, आप भी हैं, हम सारे आम ही हैं। देखिए, एक आम आदमी को जिस तरह से आपने जो चीज़ें समझाई हैं, बिजली के हवाले से आपने बात की है, डॉलर्स की आपने बात की है, आम आदमी को समझ नहीं आती है कि कहाँ से अप डाउन्स हो रहे हैं। बात असल में है करप्शन की, जिस पे इमरान खान साहब ने ये फरमाया था कि मैंने सबसे ज़्यादा काम करना है करप्शन पे, करप्शन के ख़ात्मे की बात करनी है। अब आम आदमी का रब्ता थाने से होता है, हमारे जो महकमा माल से होता है, आम आदमी का रब्ता पटवारी से या जो हमारे जो शोबे हैं जहाँ पे, वहाँ पर आम आदमी का ये क्या कहना है, लोगों का ये कहना है कि करप्शन तो वैसे ही है, करप्शन में तो कमी नहीं आई, वहाँ पे रिश्वत तो ली जाती है, वहाँ पे सिफारिश तो वैसे ही चलती है। देन फिर क्या इन 3 सालों में देखो मैं आपको अर्ज करूँ ना, पहली बात यह है कि हमारा मुल्क जो है ना फाइनेंशियली खोखला हुआ है। सही। अच्छा, खोखला कैसे हुआ? मैं चूँकि 5 साल गवर्नमेंट में रहा हूँ, मुझे सारे सिस्टम का पता है। तो अभी जो हुकूमत थी उन्होंने क्या किया कि फ़र्ज़ किया एक बंदा अब एप्लीकेशन देता है जी मुझे नौकरी दें, साथ जी आईडी कार्ड की शर्त है कि जी आईडी कार्ड की कॉपी लगा दें। अब आईडी कार्ड की कॉपी लग गई उसकी, उन्होंने क्या किया कि वो आईडी कार्ड की कॉपी ले गए बैंक में और उस बंदे के नाम पे अकाउंट खोल दिया। अकाउंट खोला और वो जो मैनेजर है अपनी मर्जी का लगाया हुआ है, ठीक है, और वो अकाउंट खोलेगा, वो चेक बुक जो है वो मैनेजर ने इशू करनी है, वो चेक बुक अपने पास रखेगा और जो सिग्नेचर है वो वही सिग्नेचर करेगा जो कि आईडी कार्ड के ऊपर है। और अब जो रिश्वत का पैसा है ना वो अननोन अकाउंट में जा रहा है, ठीक है, अननोन अकाउंट में जा रहा है, अरबों रुपया जा रहा है, खरबों रुपया जा रहा है। आम आदमी है, पता कौन है, एक रेडी वाला है, एक सब्जी वाला है, एक जो है ना वो बिल्कुल आम, मतलब आपके टेलीफोन की उसने एप्लीकेशन दी है तो उसके अभी अरबों खरबों रुपए जो है ना वो इस मद में वो आप गवर्नमेंट के पैसा जो है ना वो इन अकाउंट्स में गया हुआ। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, ये इतना टेक्निकल तरीके से करप्शन ये कर रहे हैं, इतने टेक्निकल तरीके से कि उस तक जब आपके पास प्रूफ नहीं होगा, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, तो आप उनको कैसे हैंग कर सकते हैं या उनके खिलाफ उनको सजा कैसे हो सकती है? तभी आस्ता आस्ता सारी इंक्वायरीज हो रही हैं। अच्छा, नहीं, मैं आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ये तो वाकई कितनी टेक्निकल चीज़ें हो रही हैं कि इस पर तो अभी बड़े टाइम टेकिंग है और उस पर यकीनन ये लोग काम कर रहे हैं और होपफुली अल्लाह करेगा कि एक वक्त आएगा दुरुस्त हो जाएगा। मैं जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ कि देखिए, लोगों का ये कहना है कि इमरान खान साहब आए और उन्होंने एक आवाज़ लगा ली कि ये 2-3 लोग हैं, सियासत में बड़े लोग हैं और इन्होंने ही सब गबन किया हुआ, उन्हीं के पीछे पड़े रहे। इस वक्त तक 3 साल गुजर गए, उन्हीं के पीछे पड़े हुए, जबकि इदारे जो है वैसे के वैसे ही काम कर रहे हैं। मैं इदारों की बात कर रहा था। अब इदारों में हमारे सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं। आज भी आप देख लीजिए कि कोई शख्स कहीं पे थाने में चला जाए, अगर गलत है वो भी पैसे देके छूटता है, सही है तो उसको भी पैसे देने पड़ते हैं।
یہ سسٹم تو ابھی تک ہمارا ویسا ہی ہے, عام آدمی کو کہاں پہ ریلیف ہے؟ دیکھو اس میں یہ ہے نا کہ یہ 30-35 سال جس پارٹی نے حکومت کی ہے جی, تو انہوں نے اپنے بندے لگائے ہوئے, ٹھیک ہے, اور کوئی میرٹ پہ نہیں لگے, صحیح, جو زیادہ تابع دار تھے ٹھیک ہے, وہی لگے, اور انہوں نے کیا کیا کہ پچھلے 2.5 سال سے وہ کام ہی نہیں کر رہے, جی جی, بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھو نا, ایک بندہ بیٹھا ہوا کام نہیں کر رہا ہے, آپ صحیح, اس کو کیا کریں گے؟ صحیح, آپ اس کو اینگ تو نہیں کر سکتے. بیوروکریسی کی یہ عالم ہے کہ بالکل ٹوٹلی وہ کوآپریٹ نہیں کر رہے, کام ہی نہیں کر رہے. صحیح, صبح سے لے کے شام تک جائیں گے آفس میں بیٹھے, نو ورک نو مسٹیک, صحیح, نو ورک نو مسٹیک, صحیح, ٹھیک. اچھا, اسی طریقے سے جو آپ تھانے کی بات کرتے ہیں یا کچہری کی آپ بات کر رہے ہیں یا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کی آپ بات کر رہے ہیں, تو لوگوں کو خود بھی صبر کرنا چاہیے. ہمارے لوگ خود پیسہ دیتے ہیں, صحیح, میں نے خود دیکھا ہے لوگوں کو, خود آفر کرتے ہیں رشوت کی, خود پیسہ جیبوں میں ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, خود کوئی صحیح, فائلوں میں ڈال کے تو دے رہے ہوتے ہیں, کوئی کس طریقے سے دے رہے ہوتے ہیں. کوئی بندہ نہیں ان کو ڈیمانڈ کرتا کہ آپ مجھے پیسے دیں, لیکن اگر وہ بندہ جس کو فائل میں ڈال کے پیسہ دیا گیا اگر وہ فائل واپس کرے گا تو لوگ دیکھیں گے تو اس کے اوپر کیس بن جائے گا, فائل رکھ لیتا ہے اور پیسہ بھی رکھ لیتا ہے. ایگزیکٹلی. تو لوگوں کو خود احساس ہونا چاہیے. اچھا کرن صاحب, آپ چونکہ پارٹی سے ہیں اور یقیناً جو آدمی جس پارٹی سے ہے اس کو اسی کی بات کرنی چاہیے اور آپ کر بھی رہے ہیں. ایک کامن پرسن کی حیثیت سے میں آپ کو یہ بالکل غیر سیاسی بات, یعنی یہ سیاست سے ہٹ کی بات, ابھی میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا آپ مطمئن ہیں ایک عام آدمی کی حیثیت سے, اس گورنمنٹ سے آپ مطمئن ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جو چونکہ مجھے انر چیزیں ہیں اس کا مجھے پتہ ہے, ٹھیک ہو گیا, اس کا مجھے پتہ ہے. میں تو سیٹسفائڈ اس لیے ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ جو بنیاد جو ہے نا, ملک کی جو بنیاد رکھی جا رہی ہے وہ بہتر انداز سے رکھی جا رہی ہے. اس کے اوپر جو بلڈنگ بنے گی بہتر ہوگی, لیکن عام آدمی کو نہیں پتہ, وہ سیٹسفائی نہیں ہوگا. لیکن جس طریقے سے میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں, اب میں چیلنج نہیں کرتا ہوں نا کسی کو وہ کہے کہ جی آپ نے غلط بات کہی ہے. تو جب یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی نا, جب آپ کا ملک کا سٹرکچر ٹھیک ہو جائے گا, اکانومی ٹھیک ہو جائے گی, آپ کا پولیٹیکل نظام جو ہے نا, ابھی دیکھو نا سینٹ میں عمران خان کہتا ہے کہ شو آف ہینڈ کرو, تاکہ پتہ چلے کون بندہ کس کو ووٹ دے رہا ہے. جی جی, اور جو سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی ہے اس نے دیکھا نا آپ نے کہ جو پچھلے دور میں کس طریقے سے اربوں روپیہ دے کے تو لوگوں نے اپنی سیٹیں جو ہے نا وہ خریدیں. تو جو بندہ اربوں روپیہ دے کے تو جو سیٹ خریدے گا پہلے وہ اربوں روپیہ بنائے گا, جی جی, ٹھیک, اور پھر کیا کرے گا وہ جس بندے نے اس کو سیٹ دیا اس کے مرضی کے مطابق کام کرے. ملک اور کام کے انٹرسٹ میں وہ بندہ اسمبلی میں نہیں بیٹھے گا, بلکہ وہ اس پارٹی اور اپنی ذات کے لیے بیٹھے گا. یقیناً اس نے انویسٹ کیا ہوگا تو وہ تو ارن کرے گا. اس لیے سارے جو ہے نا وہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ شو آف ہینڈ ہوگا تو ہم جو ہے نا وہ پیسے نہیں بنا سکیں گے. صحیح صحیح. تو اس لیے جو ہے نا وہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور بہت اچھی طرح, ڈیفینیٹلی اس میں ٹائم لگتا ہے, ٹائم ٹیکنگ چیزیں ہیں, سلو اینڈ اسٹڈی چیزیں ہو رہی ہیں, بہتر ہو رہی ہیں. اور انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ پورے پچھلا سارا بیک لاگ جب ختم ہوگا تو آنے والے دن ہمارے انشاءاللہ بہتر ہوگا. زبردست جی, انشاءاللہ. سامعین ناظرین, کرنل محمد ضمیر خان صاحب پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما ہیں اور وائس آف کشمیر پہ آج ہمارے مہمان ہیں. خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے پاکستان کی جو حکومت ہے اس کی کارگزاری پہ. انہوں نے جو بات کی ہے اس پہ آپ ضرور کومنٹس کیجیے گا. فیس بک ہمارا لائیو ہے, وہاں پر ضرور کومنٹس کریں اور وہاں پر بھی انشاءاللہ آپ کے کومنٹس کو بھی پڑھا جائے گا, اس پہ بھی ہم جواب دیں گے. آپ کالز کے لیے بھی ہم آپ کو دعوت دیں گے تھوڑی دیر کے بعد. میں اب پاکستان سے اب ہم آتے ہیں اپنے اس خطہ کشمیر پہ, اور حکومت آزاد کشمیر اب جو اپنی مدت پوری کرنے والے ہیں, 5 سال پوری کر کے اس کے بعد جانے والے ہیں, ان کے حوالے سے بات کریں گے. اور جو آمدہ جو الیکشن ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. سو جی, ایک چھوٹی سی ہم بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور آپ کے کوشچنز اور آپ کے جو بھی کومنٹس ہوں گے ان کو بھی ہم شامل کریں گے. بریک, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. Let's go. This is your radio, your station. Stay tuned, VOK FM network. Take a break. اب اپنے گھر کو بنائیں اور اسے مختلف, بہتر سے بہترین, خوب سے خوبصورت. عوامی ہارڈ ویئر, سینیٹری اینڈ پین سٹور. تمام سہولیات اب آپ کی دہلیز پہ. مرنا بازار چھت نمبر 1 میں ملے آپ کو اسپارکو پین,
बर्जर, नेरोलेक और दीगर तमाम कंपनियों का ऑयल, पेंट, डिस्टेम्पर और वेदर शीट। इसके अलावा हार्डवेयर और सैनिटरी की मुकम्मल वैरायटी। नीज हमारे यहाँ मिले आपको बच्चों के तमाम खिलौने। अवामी हार्डवेयर सैनिटरी एंड पेंट स्टोर। एड्रेस मनन्ना बाजार, शहीद चौक, नजद पुराना डाकखाना। प्रोप्राइटर आबद कबीर एंड ब्रदर्स। मोबाइल नंबर 03438520 and 0323533719। तमाम तर बीमारियों का शाफी इलाज, किसी भी किस्म की बीमारी और कोरोना वगैरह की मालूमात मुफ्त मशवरे के लिए फोन कीजिए। प्रोफेसर हकीम मोहम्मद लतीफ खान, गोल्ड मेडलिस्ट, चेयरमैन तिबी कॉन्फ्रेंस बाग, आजाद कश्मीर। एड्रेस दुकान नंबर 4, मर्दान दवाखाना, कामरान शॉपिंग सेंटर, आपारा मार्केट, इस्लामाबाद। फोन नंबर 030124939333। ऐ दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। इब्ने उम्मे मखदूम इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड बाग आजाद कश्मीर। बाग आजाद कश्मीर में अपनी नौइयत का मुनफरिद इदारा, जिसमें माहिर असातिज़ा इकराम की ज़ेर निगरानी नाबीना अफराद को तालीम और तरबियत के अलावा उन अफराद को हुनरमंद बनाने में अजीम किरदार अदा कर रहा है। अदारे में नाबीना अफराद के लिए बेहतरीन हॉस्टल, जिसमें रिहाइश, खाने पीने की सहूलत बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाती है। अदारा इब्ने उम्मे मखदूम में दाखिले जारी है। इन अफराद को मुआशरे का मुफीद और कारामंद शहरी बनाने में अपना किरदार अदा करें और इस अदारे की माली मुआवनत करें और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करें। इब्ने उम्मे मखदूम इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड आजाद कश्मीर। बराए राबिता प्रिंसिपल अदारा हाफिज शहजाद अहमद। सेल नंबर 030050282627। हाफिज उमर सलीम 034602600823। इब्ने उम्मे मखदूम इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड आजाद कश्मीर, सदन गली रोड, निंदराई बाग आजाद कश्मीर। दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। आजाद कश्मीर में नए और जदीद तर्ज का पहला पेट्रोल पंप बाग शहर से रावलपिंडी रोड पे वाक़े। बाग के गेटवे मेन शाहराह पे मयार और मिकदार की जमानत के साथ अबू जंदल हस्कौल पेट्रोलियम पेश करता है आला क्वालिटी पेट्रोल डीजल हाई ऑक्टेन 97, जदीद 8 डिस्पेंसर, 4 डीजल और 4 पेट्रोल के लिए 2 वे नोजल, बैक वक्त दोनों अतराफ से बगैर किसी तकलीफ के फिलिंग की सहूलत, इमरजेंसी में तमाम और क्याम की सहूलत, ATM के साथ साथ 24 घंटे सर्विस, आला क्वालिटी की मसनूआत के साथ टक शॉप, मस्जिद की सहूलत, साफ शफाफ वॉशरूम्स, जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता सर्विस स्टेशन, आला क्वालिटी का इंजन ऑयल, ऑयल चेंज सर्विस, 24 घंटे, डिजिटल टायर केयर शॉप। अबू जंदल का आपसे वादा है, हम दयानत और अमानत के साथ फिलिंग स्टेशन के म्यार और मिकदार पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अबू जंदल हस्कौल पेट्रोलियम, बनी पसारी, मेन शाहरा, बाग आजाद कश्मीर। मिन जानिब मेजर अब्दुल कयूम बेग एंड ब्रदर्स। मोबाइल नंबर 0346575759, लैंडलाइन नंबर 05823443999। This is Walk FM Radio Network. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ready for takeoff. All systems go. Muzaffarabad, Baag, Rawalakot, the biggest radio network. Voice of Kashmir, FM 105. वेलकम बैक सामिन मोहतरम। प्रोग्राम आप और आपकी बात के साथ आपका मेज़बान ज़ुबैर हसन ज़ुबैरी एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। सामिन मोहतरम, आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान तशरीफ़ रखते हैं हमारे पास मोहतरम कर्नल रिटायर्ड राजा मोहम्मद ज़मीर खान साहब, PTI के मरकज़ी रहनुमा है। गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान की जो सियासी जो इस वक्त सूरत हाल है या इस वक्त जो लोगों के मसाइल हैं उस पर इन्होंने बात की, जो टेक्निकली चीज़ें हैं उस पर इन्होंने यकीनन बात की है और आप इसके हवाले से सवालात आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। इस पर भी अगर आप बात करना चाहें तो ज़रूर बात कीजिएगा। मैं नहायत इख्तिसार के साथ मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारे जो मेहमान हैं उनको दिया जाए और उनकी तरफ बढ़ूँगा।
کرن صاحب سے مزید سوالات کرتے ہیں. کرن صاحب اب آتے ہیں ہم اپنی حکومت کی طرف اور خطہ کشمیر کی طرف. اور خطہ کشمیر میں جس طرح سے موجودہ جو حکومت جو اینڈنگ کی طرف جا رہی ہے مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, اور مسلم لیگ نون نے 5 سال گزارے ہیں, اور مسلم لیگ نون نے یہ 5 سال کیسے گزارے, آپ ان کو کس انداز سے بات کریں گے, ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا عوامی حکومت تھی, عوام کی خدمت کی گئی ہے یا نہیں کی گئی, جو انہوں نے کام کاج کیے اس سے آپ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ زبیر صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ تقریباً 4.5 سال پہلے جب انتخابات ہوئے جی, تو یہ انتخابات جو ہے نا وہ چوری کیے گئے. ٹھیک ہے. اور آزاد کشمیر پہ ایک غیر نمائندہ حکومت جو ہے مسلط کی گئی. کیسے چوری کیے گئے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پی ایم پاکستان نواز شریف صاحب تشریف لائے جی, اور یہاں آ کے مجھے شرم آتی ہے ایک ایکس پرائم منسٹر کے بارے میں کہ جی وہ جھوٹ بولے انہوں نے. ٹھیک ہے. تو ہم تو سمجھتے تھے کہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے یا جو صدر ہوتا ہے یا جو ایک وزیر ہوتا ہے تو بہت بڑا قد کاٹ کا بندہ ہوتا ہے, وہ اس طرح چھوٹی بات نہیں کرتا, اس کا بہت بڑا اسٹیچر ہوتا ہے. ٹھیک. لیکن انفارچونیٹلی نمائندگوں کو دیکھ کے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑے تو نہیں ہیں, چھوٹے بھی نہیں ہیں. یہ آپ کے سامنے جھوٹ بولا جی جی, کہ یہاں کارڈک سینٹر دیں گے, یہاں پہ موٹر وے لائیں گے, ہم مظفر آباد تک ہم ریلوے لائن بچھائیں گے, ٹھیک ہے, کھپتر کے اوپر پل بنائیں گے, اور بیسیکلی لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ مشتاق منہاس جو ہے نا یہ ہمارا نمائندہ ہے اور یہ وزیر اعظم ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد 3 جو وزیر تھے, برجیس طاہر, پرویز رشید اور آصف کرمانی, یہاں گلیوں میں پھرتے رہے. آپ کو پتہ ہے سارا, اور کس طریقے سے 1.5-2 مہینے پھر کے لوگوں کو بلیک میل کر کے تو وہ ایک انتخاب اوور آل آزاد کشمیر کا انتخاب چوری کیا. پھر کیا انہوں نے, دیکھو نا, ری پے کرتے نا, کوئی ایک بھی پرامس پورا کیا. ویئر از کارڈک سینٹر, ویئر از موٹر وے, ویئر از کھپتر پل, کدھر ہے برج, کدھر گیا؟ اور جتنے انہوں نے وعدے کیے کوئی بالکل وفا نہیں کیے. وہ اس لیے وفا نہیں کیے کہ لوگ جو ہمارے نمائندے تھے ان کو پتہ تھا کہ جی وہ ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان نے منتخب کروایا ہے, ٹھیک ہے نا, تو ہم ان کو جواب دیں, ہم عوام کو جواب دیں, ہے ہی نہیں. صحیح. اور پھر جو اسکیمیں دی گئیں آپ کے سامنے ہیں کہ 50,000 کی اسکیم دی جا رہی ہے, 1 لاکھ کی اسکیم دی جا رہی ہے, اور 2 لاکھ کی اور 5 لاکھ کی. کوئی میگا پروجیکٹ جو ہے نا باغ میں اور پوری آزاد کشمیر میں موجودہ حکومت جو ہے نا وہ نہیں کر سکی. اسپیشلی چلو ایک کام جو فاروق حیدر صاحب نے کیا, جو اچھا کام کیا, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے جو NTS سسٹم ہے وہ کیا. لیکن کیا ہوا کہ جتنا اچھا پہلے کام کیا تھا اس سب کو خاک میں ملا کے جا رہے ہیں. اب جو NTS سسٹم کا جو ایگزام ہوا, آپ نے دیکھا فیس بک کے اوپر جو پرچہ ہے نا وہ ایک دن رات پہلے جو ہے نا وہ افشا ہو گیا, اور سب پورے جو ان کے اپنے بندے تھے مسلم لیگ نون کے جو بندے تھے امیدوار تھے تو ان کو جو ہے نا وہ پرچہ ایک رات پہلے دے دیا گیا. تو وہ ایک جو شفافیت ہمارے ذہن میں تھی کہ ہم تاریخ میں کبھی کہا کریں گے کہ فاروق حیدر صاحب نے یہ بات کی تھی, تو اینڈ پہ اس پہ بھی انہوں نے پانی پھیر دیا. تو کوئی میجر کام انہوں نے نہیں کیا. جی اس کو اپنے پاس رکھ لیں. ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا. میجر کام جو ہے نا اس طریقے سے نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو بہرحال اپنی طرف سے شاید انہوں نے کوشش بھی کی ہو. اچھا کرنا صاحب, اس میں ایک بات سامنے آ رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ اس وقت چونکہ جو پاکستان میں جو حکومت تھی ان لوگوں نے یہ کیا, یہ چونکہ ایک مائنڈ سیٹ جو ہے یہ تقریباً پہلے سے ہی ہے, اور یہ ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ بھی وفاق میں ہوتی ہے وہ آزاد کشمیر میں بنتی ہے. پچھلی بار بھی یہی ہوئی تھی, اور اس بار بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ حکومت جو وفاق میں ہوگی وہی یہاں پر بھی بنے گی. تو آپ یہ کیا اس کو ڈینائی کریں گے؟ یا پھر میں ایک اور چیز, آپ چونکہ پاک آرمی میں بھی رہ چکے ہیں, اس وقت جو جتنی بھی پارٹیز ہیں PDM میں شامل ہیں وہ جو آواز لگا رہی ہیں کہ یہ سارا کام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے, اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ ان کی جو آواز ہے یا جو وفاق اور جس سے میں نے کہا کہ یہاں پہ حکومت وہی بنتی ہے, اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا
یہ ہمارے اپنے لوگ جو ہے نا جی جی وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے غلام جو ہے نا وہ وفادار ہوتے وفادار ہیں. ہوتے ہیں. صحیح. تو ہمارے اپنے لوگوں کا قصور ہے, اس میں کسی اور کا قصور کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کیوں کسی کے کہنے پہ آتے ہیں؟ جی جی دیکھو نا, ہمارا متنازع علاقہ ہے, ہماری قسمت کا بھی فیصلہ نہیں ہوا, ٹھیک ہے. ہم ابھی تک آزاد نہیں ہوئے, اور یو این کی جو قراردادیں ہیں 48 کی 49 کی جی جی. اس کے مطابق ہماری قسمت کا فیصلہ بھی ہونا ہے. صحیح. تو آپ ایک معیاری بات کریں, آپ غیر معیاری بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کو اپنا ایک دن آسودہ کرنے کے لیے ایک سال ضائع نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. تو پاکستان میں جو حکومت ہوتی ہے, آزاد کشمیر کے لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ جی ہم بھی اسی پارٹی کو ووٹ جی جی. دیں, صحیح. لیکن وہ پارٹی جو کہ ادروائز آزاد کشمیر میں موجود ہے, اور اسی پارٹی کے جو لوگ ہیں, اسی جو پارٹی جن لوگوں نے وہ پارٹی بنائی ہوتی ہے, جی. اس پارٹی میں کام کیا ہوتا ہے, اس پارٹی کو اسٹرینتھن کیا ہوتا ہے, تو لوگوں کو چاہیے کہ اسی کو وہ ووٹ دیں, جی. تاکہ جو ہے نا وہ ایک جنون پارٹی جو ہے وہ معرض وجود میں آئے گی اور وہ لوگوں کی خدمت بھی کر سکے. یہ کیا بات ہوئی کہ جی ایک وزیر ایک حکومت میں اسی جی. طریقے سے جا کے وزیر بنا ہے, اچھا وہ حکومت ختم ہوئی, وہ دوسری پارٹی میں مطلب ایز اے وزیر ہی اٹھ کے آ گیا ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد تیسری پارٹی کی حکومت آئے گی تو اس میں چلا جائے گا, تو باقی لوگ کیا کریں گے؟ تو یہ جو لوگ ہیں, لوگوں کا معیار اچھا نہیں ہوتا. صحیح, لوگ صحیح. جو ہے نا, یہ جو لوگ بار بار جو ہے نا ایک پارٹی سے دوسری پارٹی سے تیسری, اقتدار والوں کی بات کرتا ہوں. ٹھیک ایک ہے. آدمی نے اقتدار انجوائے نہیں کیا, ایک آدمی نے لوگوں سے ووٹ نہیں لیے, ایک آدمی ایم ایل اے نہیں بنا, ایک آدمی منسٹر نہیں بنا. اگر وہ پارٹی چینج کرتا ہے تو اپنی مرضی کے مطابق تو وہ الگ بات ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ 5 سال ادھر منسٹر رہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری پارٹی میں آپ چلے جائیں, وہاں منسٹر رہیں, پھر اس کے بعد تیسری پارٹی میں رہیں, ٹھیک. آپ نے خاک پر جو ہے نا وہ کام کرنا, آپ نے تو اپنا. اچھا کرن صاحب, ابھی جیسے پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, تو یہاں پہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت نہیں بنتی تو آپ اس کو کیا اپریشیٹ کریں گے کہ یہ درست ہوا, یا اس کو بھی آپ نہیں مانیں گے؟ دیکھو بات یہ ہے نا کہ جو عمران خان کا ویژن ہے, ٹھیک ہے. جو آزاد کشمیر کے لیے جو عمران خان جو سوچ رہے ہیں نا, صحیح صحیح. آپ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ہیلتھ کارڈ ہے, ایک ہیلتھ کارڈ جو ہے نا 7.5 لاکھ روپے کا آپ علاج کرا سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, اور یہ ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ ایک خاندان کے لیے 7.5 لاکھ, ایک خاندان میں بیوی خامند ہیں, جی جی. 18 سال کے ان کے بچے ہیں. صحیح, لیکن اگر صحیح. ایک آدمی ہے اس کے 4 بچے ہیں, جی چاروں جی. شادی شدہ ہیں, تو ان چاروں کو الگ الگ ہیلتھ کارڈ ملے گا. 12.5 لاکھ خاندان ہیں جس کو عمران خان نے ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ دیا. ابھی آزاد کشمیر میں تو آل کر دیا ہے, اب تو میرے آل ہے نا, آل ہے سب کے لیے, فار ایوری بڈی. جی جی. یہ کہیں بھی نہیں ہے, یہ کہیں بھی نہیں ہے, اونلی فار ایک کے ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ جتنے ہمارے جو بارڈر ایریاز کے جو افیکٹڈ لوگ ہیں, جی جی. ان کے لیے جو ہے نا الگ پیکیج جو ہے نا وہ دیا ہے. ٹھیک پھر ہے. ہر چیز میں ہر جگہ جو کوٹا ہے, کوٹا آزاد کشمیر کا کوٹا ہے, جی اس جی. میں پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے تو انہوں نے اس میں آزاد کشمیر میں اضافہ کیا ہے. اور عمران خان کا یہ ویژن ہے کہ جو آزاد کشمیر کی جو گورنمنٹ ہو, جو جی بھی جی. گورنمنٹ ہو, صحیح, دیکھو نا صحیح. ابھی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے, جی. اور کہیں بھی مرکزی حکومت نے مسلم لیگ نون کے لیے پرابلم کریٹ نہیں کی ہے, ان کے فنڈز نہیں روکے, بالکل ان کا صحیح, کسی صحیح. اور چیز میں پرابلم کریٹ کرنے کی صحیح, کوشش نہیں صحیح. کی ہے. جس طریقے سے نون نے مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے فنڈز روکے تھے, یا جی. پیپلز پارٹی والوں نے نون کے روکے تھے, جی جی. پی ٹی آئی والوں نے اس طرح کام نہیں کیا. سو جو مرکزی حکومت جو ہے مینلی جو عمران خان ہے, تو اس نے بالکل فیئر کام ہو رہا ہے. صحیح. اور اگر آزاد کشمیر میں ٹیم بھی پھر اگر ٹرانسفر ہو جاتی ہے ایسے عمران خان کا ویژن ایک کے لیے, اور پھر آگے ایک کی جو گورنمنٹ ہے جی وہ جی. عمران خان کے صحیح. ویژن کے مقابلے میں کے مطابق جب کام کرے گی جی تو جی. انشاءاللہ حالات جو ہے نا بہت بہتر. اچھا سر, بالکل آپ کی اس بات کو میں بھی انڈورس کروں گا, اور میرے خیال میں جو سننے والے ہیں وہ بھی اس بات کو مانیں گے کہ جس طرح سے یہ ہیلتھ پیکیج آیا ہے یا ہیلتھ کارڈ کی صورت میں لوگوں کو ایک سہولت ملی ہے, بہت سارے لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں. کئی میرے جاننے والے ہیں جنہوں نے جا کے اپنا علاج کروایا اور فری میں ہوا ہے. اب تو ڈسٹرکٹ وائز بھی ہو چکا ہے, ہمارے باغ میں بھی جو لوگ جا کے ایڈمٹ ہوتے ہیں ان کا جتنا بھی ٹریٹمنٹ ہے, میڈیسنز ہیں, ان کو فری مل رہی ہیں. یقیناً یہ ایک بہت بڑی سہولت ہوئی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ نے پاکستان حکومت کی, چونکہ پہلے بھی ہم بات کریں گے, مزید اس پہ ہم بات کریں گے, پاکستان کے حکومت کے لیے کوئی سوالات ضرور ہیں. آزاد کشمیر حکومت کی بات ابھی ہم چل رہی ہے, تو پچھلے کافی وقت سے مختلف جو شعبہ ہے زندگی ہیں ان میں مسائل ہو رہے ہیں, اور وہ ان کے لیے احتجاج کرتے ہیں, اسٹرائکس ہوتی ہیں. کبھی آپ دیکھتے ہیں مظفر آباد میں اسٹرائک ہو رہی ہے, کبھی
باغ میں ہو رہی ہے، ہر روز ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی اسٹرائک ہو رہی ہوتی ہے. کبھی ٹیچرز کی ہو رہی ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں جی کہ کلرک ایسوسی ایشن کی ہو رہی ہے، کبھی ڈاکٹرز کی ہو رہی ہے، کبھی عام عوام آٹے کے لیے پریشان ہے. لیکن سیاسی لوگوں کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی آپس میں کوئی دوستی چل رہی ہے. سیاسی لوگوں کی طرف سے کوئی اس پہ ہمیں فیڈ بیک نہیں ملا، یا ان کی طرف سے کوئی اسٹرائک میں کوئی لوگ نظر نہیں آئے. بالخصوص میں پی ٹی آئی کی بات کروں گا. پی ٹی آئی کی پارٹی کی طرف سے کہیں پہ بھی کسی جگہ پہ بھی میں نے نہیں سنا کہ ان لوگوں نے جا کے کوئی بڑی اسٹرائک کی ہو کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، یہ اساتذہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ کلرکس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ آٹا مہنگا ہو گیا، عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ کہیں کوئی دوستانہ تو نہیں چل رہا. جب یہ آٹا مہنگا ہوا جی اور اس کے بعد جو ٹیچرز ہیں ان کے اوپر لاٹھی جو برسائیں گے، جب اس وقت میں نے یہاں پریس کانفرنس کی اور میں نے بالکل گورنمنٹ کو وارن کیا کہ پہلی بات یہ ہے کہ آٹا 300 روپیہ پر من جو ہے نا، آپ نے ایک دم کیوں مہنگا کیا؟ اور اگر کرنا ہی تھا، کوئی پرابلمس تھا تو آپ عوام کو اعتماد میں لیتے اور پہلے 50 روپیہ کر لیتے، 3 مہینے کے بعد 50 اور کر لیتے. اور جب تک آپ گورنمنٹ آف پاکستان سے بات کرتے کہ جس طرح پہلے جو ہے نا وہ سہولت گورنمنٹ آف پاکستان میں نے دی ہوئی تھی، تو وہ سہولت جو ہے نا وہ سبسڈی جو ہے نا وہ آپ کو ملتی. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ بالکل بے ہوشی کے عالم میں ایک دم جو ہے نا 300 روپیہ آٹا پر من جو ہے نا وہ کیا 530 کیا تھا، تو اس میں سے 200 کچھ واپس کر لیا، لیکن 300 ابھی بھی باقی پڑا ہوا ہے. 330 باقی ہے. صحیح. اچھا، پھر جو اساتذہ ہیں ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا. اساتذہ جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کے بہت ہی آپ کے باعزت لوگ ہیں، اور جو اساتذہ ہیں یہ ہمارے معاشرے کے معمار ہیں. تو ان کو اگر فرض کیا کوئی پرابلمز ہیں، اساتذہ کو پرابلمز ہیں یا گورنمنٹ کو پرابلمز ہیں، تو اکراس دا ٹیبل ان کو بات چیت کر کے اپنے مسئلے حل کرنے چاہیے. سڑکوں پہ نہیں آنا چاہیے. اور اگر سڑکوں پہ کوئی مجبوری میں اگر وہ آئے ہیں تو ان کے اوپر لاٹھی چارج کرنا جو ہے نا یہ انتہائی جو ہے نا آپ یہ کہ دیکھیں اسی عمل ہے. یہ کبھی کوئی جو ڈیولپڈ معاشرہ ہوتا ہے، جو ایک لکھے پڑھے لوگ ہوتے ہیں، باوقار جو معاشرہ ہوتا ہے، وہ اساتذہ کے اوپر لاٹھی چارج جو ہے نا وہ نہیں کرتا. اب جو کلرک ہیں تو کلرکوں کا بھی ڈیفینیٹلی دیکھو نا، بات یہ ہے کہ ابھی فاروق حیدر صاحب نے کیا کیا، جاتے ہوئے ایجوکیشن پیکج دے رہے ہیں. بھائی آپ لولے لنگڑے اسکول اور کالج دینے کے بجائے جو ابھی آپ کا 60% ارتھکویک کے بعد جو آپ کے اسکول اور کالج کی جو بلڈنگز ہیں وہ ابھی تک تعمیری نہیں ہوئی ہیں، ان کو تعمیر کرواؤ ان کو. اچھا، پھر کیا کیا کہ وہ چیف سیکرٹری کو اور فلاں کو لاکھوں روپیہ آپ نے ان کے الاؤنس میں اضافہ کیا. بیوروکریٹس کے آپ تنخواہوں میں الاؤنس کی صورت میں آپ اضافہ کر رہے ہیں. تو اگر دیکھو پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ جی آپ جو ہے نا وہ اوپر والوں کی تنخواہ بڑھائیں اور نیچے والوں کی نہ بڑھائیں. آپ ہمیشہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ گریڈ 1 سے لے کے 16 تک بڑھاؤ، ٹھیک ہے، زیادہ بڑھا دو، سے 15% بڑھاؤ، اور گریڈ 17 سے 22 تک جو ہے نا آپ 10% بڑھا دو، ٹھیک ہے. تو نیچے والوں کی تنخواہ زیادہ بڑھنی چاہیے، اوپر والوں کی کم ہونی چاہیے. انہوں نے کیا کیا ہے کہ اوپر والوں کی تنخواہ زیادہ بڑھا دی اور نیچے والوں کی کم کی. تو مہنگائی تو سب کے لیے ہے، سب کے لیے مہنگائی ہے. تو جو انہوں نے امبیلنس کریٹ کیا ہے تنخواہ کے اضافے میں، تو اس میں ڈیفینیٹلی جو چھوٹے گریڈ والے جو ہمارے ملازمین ہیں تو وہ ڈسٹرب بھی ہوئے، اور ان کا جو مطالبات ہیں وہ ڈیفینیٹلی جائز ہیں، برحق ہیں، اور میں ان کے مطالبات کی سپورٹ کرتا ہوں. جی سر، میں بالکل بہت اچھا آپ نے فرمایا. مجھے یاد بھی ہے کہ آپ نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، اس میں بھی آپ نے یہ بات فرمائی تھی. لیکن اوور آل جب ہم دیکھتے ہیں جو سیاست کا جو پرانا جو انداز تھا اس میں یہی ہوتا تھا کہ جب کہیں پہ ایشوز ہوں ان ایشوز کو ایڈریس کرنے والے سیاسی لوگ ہوتے تھے، اور خاص طور پہ اپوزیشن ہوتی تھی. اور اپوزیشن جا کے تو جو اقتدار کے والوں کے ساتھ جو ٹکراؤ کرتی تھی، حکومت کے ساتھ ٹکراؤ کرتی تھی، اور ان کو مجبوراً یہ کام کرنے پڑتے تھے. اس وقت یہ جتنے بھی ایشوز ہوئے ہیں ان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹریڈ یونینز سامنے آئی ہیں. انجمن تاجران پورے آزاد کشمیر میں ایکٹیو رہی، ہر جگہ پہ جو مختلف جو یونینز تھیں وہ کام کرتی رہی. سیاسی لوگوں کی طرف سے خاموشی نظر آئی ہے. بس پریس کانفرنس کی حد تک رہا، بات کر لی انہوں نے، اخبارات میں آ گیا، انہوں نے ٹی وی پہ آ کے بیان دے دیا. لیکن وہ جو جس طرح سے ہوتا تھا سیاسی جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں وہ نظر نہیں آئی.
تو آپ دوسرے لفظوں میں یہ اگر کہیں کہ ہماری جو اوریجنل سیاست تھی اس کا خاتمہ ہو رہا ہے ہمارے اس خطے سے، تو یہ درست نہیں ہوگا؟ اصل میں اب جب جو سیاستدان ہیں، سو کال جو سیاستدان ہیں، جو طالع آزما جن کو میں کہتا ہوں، ٹھیک ہے، جب ان کو پتہ ہے کہ عوام ہمیں ووٹ دے نہ دے ہم الیکٹ ہو جائیں گے، اچھا تو ان کو پھر کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے، عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کی؟ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کھڑے نہیں ہوتے. اور جو بیوروکریٹس ہیں نا، جی جی، آپ یقین کریں بہت کم لوگ ہیں ہمارے جو مظفر آباد میں جو سیکٹریز ہیں نا، بہت کم لوگ ہیں جن میں کام کرنے کی کیپیسٹی ہے، صلاحیت ہے. صلاحیت کیسے ہو؟ جب آپ سفارش پہ بھرتی ہوئے ہوئے، آپ فلاں پارٹی کے ہیں، تو آپ جس پارٹی کی حکومت ہے اس کے ہیں، تو آپ گریڈ 17 میں 18 میں بھرتی ہو جائیں گے. آپ جو بڑے موصوف ہیں تو آپ ان کی برادری کے ہیں، تو برادری کے بل بوتے پہ آپ انڈکٹ ہو جائیں گے. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے عوام کو تو نہیں خوش کرنا، آپ نے تو جس بندے نے آپ کو لگایا ہے اسی کو آپ نے خوش کرنا ہے، اسی کی خوشنودی آپ نے کرنی ہے اور اس کے مطابق کام کرنا ہے. کام کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. اور آپ یقین کر رہے ہیں کہ ہمارا 40% بجٹ جو ہے نا وہ خرچ کیے بغیر نیکسٹ ایئر کے لیے ٹرانسفر ہو جاتا ہے، کام کر ہی نہیں سکتے. اور پھر وہ جب 30 جون ہوتی ہے، وہ جعلی بوگس جو چیک بن رہے ہوتے ہیں، جان بوجھ کے پہلے کام نہیں کر رہے ہوتے، اور وہ چیک کر کے کوئی ٹھیکیدار کھا رہا ہوتا ہے، اور کوئی جو اس کے اوپر والے بندے ہوتے ہیں کوئی دائیں بائیں وہ کر کے تو وہ اپنا حساب کتاب جو ہے نا جمع تفریق پوری کرتے ہیں. یہ انفارچونیٹ ہے. یہ بس اس کو بیڈ لک کہیں گے کہ ہمارے اس معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں، اور یقیناً یہ جتنے بھی ہمارے جو سیاسی لوگ یا جن کو پولیٹیشنز آپ کہتے ہیں ان کے تھرو ہی ہو سکتا ہے، چونکہ ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، ان کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، ان کو اسمبلی میں بھیجتے ہیں، اور ان سے امیدیں ہوتی ہیں کہ یہ سسٹم ٹھیک ہوگا، لیکن ابھی تک ٹھیک نہیں ہو سکا. اچھا سر، جو موجودہ حکومت ابھی اینڈ پہ ہے، ان کے جو پرومسز تھے ان میں ایک بڑا پرومس تھا بلدیاتی الیکشن کا، جس کی وجہ سے یہ ساری خامیاں ابھی ہو رہی ہیں جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں. آپ اس سے اتفاق کریں یا نہیں کریں، میرا خیال تو یہی ہے کہ چونکہ بلدیاتی ادارے نہیں ہیں، بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے ہیں، اور سیاستدان نئے لوگ کیسے تیار ہوں گے؟ صحیح بات. ہاؤ کین پاسبل؟ پرانے جو اسمبلی میں گئے ہوئے وہی اپنے بیٹوں کو بھتیجوں کو انہیں کو آگے لائیں گے نا. موروثی سیاست موروثی ہوگی یا پھر پیسے کے ذریعے سے لوگ آئیں گے، پیسے کے ذریعے ہوں گے. بالکل. تو بلدیاتی الیکشن لاسٹ جب انہوں نے الیکشن ہوئے تھے تو ووٹ اسی پہ لوگوں نے دیے تھے جی کہ آپ بلدیاتی الیکشن کروائیں گے اور ہر حال میں کروائیں گے. پہلے 6 ماہ کا انہوں نے ٹائم دیا، پھر 1 سال چلے گئے، کورٹ میں چلا گیا، کورٹ سے بھی فیصلہ آ گیا، ان کے خلاف فیصلہ آیا موجودہ حکومت کے، لیکن بلدیاتی الیکشن نہیں ہو سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی پارٹی اگر آتی ہے تو یہ کام کر پائے گی اور پہلے 6 مہینے میں یا سال میں کر لے گی؟ دیکھیں، پاکستان میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور آزاد کشمیر میں ابھی تو آزاد کشمیر میں تو اس طرح کی بات نہیں ہوئی ہے، ابھی تو گورنمنٹ بنی نہیں ہے. جی. اور جب گورنمنٹ بنے گی، ہمارے منشور میں آلریڈی موجود ہے کہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ جلد از جلد جو اس کا انعقاد کیا جائے گا. کیونکہ جو اصل میں جو کام ہوتا ہے نا، جو ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے ہیں، وہ لوکل آدمی جو ہے نا زیادہ جانتا ہے. صحیح. اور پھر جو بلدیاتی جو نمائندہ ہوتا ہے نا، وہ ایکچولی عوام کا نمائندہ ہوتا ہے، وہاں جعلی ووٹنگ نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ آپ نے ایک گاؤں کے لیول پہ یا یونین کونسل کے لیول پہ آپ نے جو ہے نا 12-13 بندے الیکٹ کرنے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آپ دھاندلی نہیں کر سکتے، آپ جعلی ووٹ نہیں ڈال سکتے. آپ ایکچولی جو بندہ جو کمپیٹنٹ ہوتا ہے وہی بندہ سامنے آتا ہے. جی. اور پھر اس نے آگے جانا ہوتا ہے، اس نے ترقی کرنی ہوتی ہے، تو وہ صحیح کام کرتا ہے، میرٹ پہ کام کرتا ہے، اور پھر وہاں سے ایک نئی لیڈرشپ جو ہے نا وہ ابھرتی ہے. چونکہ نئی لیڈرشپ ان کو چاہیے نہیں ہے، تو ان کو یہی ہے کہ جی پہلے جو ہے نا 30 سال 35 سال ایک موصوف آپ کے سر پہ سوار ہوں گے، جانے سے پہلے اپنے بیٹے کو آپ کے سر پہ سوار کر کے جائیں گے. اگر بلدیاتی انتخابات ہوں گے تو نئی لیڈرشپ آئے گی گراس روٹ لیول پہ، جو کہ ان کو سوٹ نہیں کرتی. ٹھیک. یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت آزاد کشمیر میں بنتی ہے آئندہ تو یہ ڈن ہوگا انشاءاللہ کہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے. بالکل. اور میرے خیال میں جو منشور ہے جس پہ میری معلومات ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ ابھی اس بات کو رکھا جائے اور ہے. اچھا سر، اب آتے ہیں ہم اپنے اس باغ کی طرف جہاں سے آپ کا تعلق ہے، اور چونکہ میں تھوڑا سا مسکرایا اس لیے بھی اور آپ بھی مسکرا رہے ہیں کہ باغ ہر الیکشن میں ہی تقریباً بہت ہی زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے، ڈسکشن میں رہتا ہے.
اور پچھلی دفعہ کی طرح اس بار پھر جو ہے زبان زد عام ہے، خاص طور پہ باغ میں حلقہ وسطی جہاں سے آپ کا تعلق ہے. اور حلقہ وسطی بہت پہلے سے میں نے ایک دن پروگرام کیا تو اس میں مجھے پتہ چلا کہ 54 میں بھی کوئی اسی طرح سے کوئی سلسلہ ہوا، اس کے بعد یہ سلسل چلتا ہوا آ رہا ہے. کوئی نہ کوئی باہر سے تشریف لاتے ہیں اور آ کے چھا جاتے ہیں. تو اس بار کچھ عجیب سی صورتحال ہے حلقہ وسطی کی. اندرونی جو صورتحال کی بات کریں تو ایک ہی گھر سے تین لوگ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ سٹینڈ کر رہے ہیں اور ایک مانتے نہیں ہیں. پھر آپ سمیت جب ہم گنتے ہیں تو تقریباً میرے خیال میں 13-14 لوگ تو جو امیدوار کی حیثیت سے ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو اس پہ کیا کہیں گے؟ کوئی پی ٹی آئی کی کوئی کلیش بہت بڑا نہیں ہے اس پہ کیا؟ نہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے. وہ جس طریقے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یا جس طرح آپ کو چیزیں دکھتی ہیں ایکچولی اس طرح ہے نہیں. یہ پچھلے 2 مہینے پہلے ہم سارے جتنے متوقع امیدوار تھے ہم سب اکٹھے بیٹھے. ٹھیک ہے. اور اس وقت جو مینڈیٹ ہے وہ راجہ خورشید صاحب کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اور راجہ خورشید صاحب اگر چونکہ انفارچونیٹلی وہ تھوڑے سے علیل ہیں تو اگر وہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہوئے تو راجہ خورشید صاحب ہمارے امیدوار ہوں گے اور وہ الیکشن لڑیں گے. ہم سارے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور اگر راجہ خورشید صاحب الیکشن خود اگر وہ کہیں کہ میں الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تو جس آدمی کو بھی راجہ خورشید ریکمینڈ کریں گے اور جس آدمی کو پارٹی ٹکٹ دے گی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ 13-14 یہ سارے ایسے مفروضے ہیں، یہ ساری کہانیاں ہیں. دیکھو نا، جو بندہ ایکٹیویٹی کرتا ہے تو سارے 13 بندے اکٹھے ایکٹیویٹی تو نہیں کر سکتے نا. کوئی ایکٹیویٹی 20 بگلا میں کر رہا ہے، کوئی 76 میں کر رہا ہے، کوئی سودن گلی میں کر رہا ہے، کوئی چترا ٹوپی میں کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک آدمی جو ہے نا وہ کینڈیڈیٹ ہے. ہر ایک آدمی کینڈیڈیٹ نہیں. اچھا سر، یہ چلو ٹھیک بات ہے، لیکن اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں اوور آل آپ پی ٹی آئی کی اگر بات کریں تو آزاد کشمیر میں ایک بڑا کلیش نظر آ رہا ہے. 2 گروپس ہمیں یعنی واضح نظر آ رہے ہیں جس کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے. ایک برسر سلطان محمد چودھری اور دوسرے تنویر الیاس صاحب کی بات کی جا رہی ہے. یہ 2 گروپ جو ہے نا وہ سامنے آ رہے ہیں. اس حلقے کی اگر ہم بات کریں یہاں پر بھی ڈیوائڈ ہوئے لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں. آدھے لوگ جو ہے وہ تنویر الیاس صاحب کی طرف ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، جبکہ دوسرے آدھے لوگ جو ہیں وہ بیرسٹر صاحب کی بات کر رہے ہیں. تو یہ جو کلیش ہے کیا یہ الیکشن میں آپ کے لیے مسائل پیدا نہیں کرے گا؟ نہیں، یہ بات 2 گروپوں والی بات جو ہے نا میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا. دیکھو نا، بیرسٹر سلطان محمود چودھری جو پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، ٹھیک ہو گیا، یہ انہوں نے پارٹی بنائی ہے، پارٹی کو اسٹرینتھن کیا، اینڈ ہی از دا پریزیڈنٹ. تنویر الیاس کو تو یہ ابھی قمر موہن صاحب جو ہے وہ لانچ کر رہے ہیں. تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ تو نہیں، اس کا کون سا گروپ ہے؟ وہ تو پاکستان میں کام کر رہے ہیں، پنجاب میں معاون خصوصی ہیں. ہی از کنٹریبیوٹنگ دیئر. ہمیں نہیں پتا وہ کس بیس پہ وہاں پہ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہی از ان پاکستان. یہاں آزاد کشمیر میں تو ان کا فی الحال تو کوئی رول نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے. اور آپ کہنا کہ جی یہ تنویر الیاس کا گروپ ہے، یہ بیرسٹر کا گروپ ہے، میں بنیادی طور پر میں اس چیز سے اس سے میں اتفاق ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے. باقی آپ کہتے ہیں یہ وسطی حلقے میں بھی تنویر الیاس کا گروپ ہے، بیرسٹر کا گروپ ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھو بات یہ ہے نا کہ جو تنویر الیاس صاحب ہیں وہ میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کو جانتا ہوں. تنویر الیاس صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، شریف آدمی ہیں، اور ان کو لوگ جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لوگ ان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح. اور لوگوں کو ان کا پیسہ نظر آیا ہوا ہے. اور یہ جو لوگ جن کو پیسہ تنویر الیاس کا نظر آتا ہے تو یہ اربوں خربوں کی کرپشن جو ہے نا گورنمنٹ سے کھا کے تو ان کے پیٹ نہیں بھرے. تو اب تنویر الیاس ایک انڈیویجول کا جو پیسہ ہے تو وہ ان کے پیٹ کیسے بھرائے گا؟ تو یہ سچی بات یہ ہے کہ تنویر الیاس کے پیسے لوگوں کو نظر آ رہے ہیں. تو تنویر الیاس کو اتنا بڑا ہوا بنا کے پیش کر دیا ہے کہ جی تنویر الیاس جو ہے نا فلاں ہے تو فلاں ہے. تنویر الیاس ایک عام آدمی ہے، مطلب کوئی اس کا اتنا سیاسی اسٹریچر نہیں ہے. اور اس نے اچھا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ چلو ان کے والد صاحب نے محنت کی، بزنس کیا، سینٹروس جو ہے بنا دیا. اس میں بھی جو ہے نا وہ شیئر ہولڈر کو مالک بھی نہیں ہے، اس کا عام آدمی کو پتہ بھی نہیں ہے اس چیز کا. تو وہ بالکل اس طرح کی بات نہیں ہے. برسر سلطان محمود چودھری از دا پریزیڈنٹ اینڈ اسی کا گروپ ہے، وہی اسی کا گروپ ہے، کسی اور بندے کا کوئی گروپ نہیں. اچھا کرن صاحب، میں نے ایک سوال جو پہلا کیا تھا میرے خیال میں وہ دوبارہ سے میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. یہ جو اس وسطی حلقے کی آخر یہ کیا وجہ ہے؟ یہ پچھلی دفعہ بھی آپ کو یاد ہوگا وہ ایسے سمجھا گیا. اب میں آپ کے کوشچن سمجھ گیا. سنے، ہوتا ایسے ہے
کہ جو آدمی میں کسی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جمہوریت پسند زیادہ لوگ ہیں ہاں یا پھر کہیں پہ کوئی ذاتی لالچ کی طرف چلے جاتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ یہ آپ کو زیادہ میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ اس طریقے سے جی جی کہ ایک مشہور کہاوت ہے جی کہ جی جو آدمی کسی کے لیے کھڈا کھودتا ہے نا اس میں وہ خود گرتا ہے. اچھا راجہ مشتاق منہاس جو ہے نا اس کو قمر زمان صاحب لائے کہ کلر نسیم صاحب کے ووٹ تقسیم ہوں گے، ٹھیک ہے، اور میں جیتوں گا. ٹھیک ہے اور پھر کھڈا انہوں نے کھودا کلر نسیم کے لیے، گرے اس میں خود، ٹھیک ہے اور تاریخی شکست ان کو ہوئی. ٹھیک ہے اچھا اب میں نے ان کو میں نے اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے، اور تاکہ ان کو بات سمجھ آ جائے کہ کوئی بندہ عقل کل نہیں ہوتا، اور جہاں ایک بندے کی سوچ ختم ہوتی ہے تو دوسرے کی سوچ وہاں سے شروع بھی ہوتی ہے، ایسے بھی سسٹم ہوتا ہے. تو اب جو ہے نا وہ تنویر الیاس صاحب کو وہ لا رہے ہیں، وہ کس لیے؟ پی ٹی آئی کا راستہ روکنے کے لیے، اور بیسیکلی جو ہے نا وہ میرا راستہ روکنے کے لیے وہ لا رہے ہیں تنویر الیاس کو. اور جب تنویر الیاس کو وہ لائیں گے نا تو میں بالکل پچھلا لفظ آپ کو میرا یاد ہے نا، تو وہ بات سچی ہوئی ہے نہیں ہوئی. اور اب اگر تنویر الیاس کو لانے کی کوشش کرے گا تو اپنی نسل، اس کی نسل سے کوئی بندہ ایم ایل اے نہیں بنے گا. دیکھو بات یہ ہے، مشتاق منہاس جو تھا وہ اسی حلقے کا تھا. مشتاق منہاس ادھر پیدا ہوا، ادھر پلا بڑا، اور یہاں اس نے ایجوکیشن کی. چلو وہ جس طریقے سے بھی وہ ایم ایل اے بنا، مطلب نواز شریف نے جتنا لوگوں کو جھانسا دیا، جھوٹ بولے جو مرضی، بٹ ہی واز فرام دس کانسٹیچوئنسی. ٹھیک ہے. قمر زمان صاحب جو ہے نا وہ بھی اسی کانسٹیچوئنسی کے ہیں. اگر قمر زمان صاحب الیکشن لڑتے ہیں ہم کوئی اعتراض نہیں، مقابلہ کریں گے، ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، ہارے یا جیتے، ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قمر زمان صاحب ویسے طریقے سے الیکشن نہ لڑے. تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ راولہ کوٹ سے ہیں، ان کا اپنا حلقہ موجود ہے، اور جہاں وہ پیدا ہوئے پلے بڑے وہاں سے الیکشن لڑے، ٹھیک ہے. اور ہم ان کی سپورٹ کریں گے وہاں پہ. یہاں پہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی بنائی، مضبوط کی، اور پورے پونچھ ڈویژن میں پچھلے الیکشن میں ویسٹی باغ میں پی ٹی آئی کا پہلا نمبر تھا، اور پوری آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کا تیسرا نمبر تھا. تو ان کے اوپر سے باہر سے بندہ آ کے تو ان کے سر پہ سوار کرنے کی کوشش کی جائے نا تو یہ بالکل نامناسب ہوگا. اور وہ سمجھدار آدمی ہے، مجھے پتہ ہے وہ سمجھدار آدمی ہے، وہ ان کے جھانسے میں نہیں آئیں گے. وہ ان کو یہ جو لوگ اس کو لانے کے چکر میں، وہ ان کا پیسہ کھانے کے چکر میں. اور میں تنویر الیاس صاحب کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آپ کو یہاں لانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں، یہ اپنے بچوں کے بھی سودے کرتے رہیں. 96 میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ چلیں آپ فرما دیجئے. 96 میں طاہر اقبال کے جو والد صاحب تھے ماشاءاللہ وہ بہت پرانے استاد تھے اور بہت ایجوکیٹڈ لوگ تھے. انہوں نے پہلا الیکشن لڑا تھا جو 75 میں راجہ سہیل صاحب کا، اور طاہر اقبال صاحب کے جو والد صاحب تھے، تو انہوں نے ایک مطلب ایک کمپٹیشن اور جمہوریت کا ایک درس جو ہے نا لوگوں کو دیا. تو یہ طاہر اقبال جو ہے ان کے بیٹے ہیں. طاہر اقبال کے پاس تھا اتحاد کا ٹکٹ، جس میں پیپلز پارٹی، تحریک عمل اور جے کے پی پی. تو قمر زمان صاحب کو شرقی حلقے کا ٹکٹ تھا پیپلز پارٹی کا. انہوں نے اپنے بیٹے راشد قمر کو، طاہر اقبال کو ہرانے کے لیے راشد قمر کو کھڑا کر دیا. ٹھیک، سودے بازی کی، کس کے ساتھ کی؟ جو بندہ جیتا اس کے ساتھ سودے بازی کر کی طاہر اقبال کو ہرا دیا، تاکہ جو ہے نا کوئی بندہ اٹھے ہی نہ، اس کی برادری سے بندہ کوئی نہ اٹھے. اس کے بعد 2001 میں کیا ہوا؟ امجد یوسف کون ہے؟ امجد یوسف سردار محمد یوسف صاحب، جو کہ بہت بڑا نام تھا. اور وہ نہ صرف جو ہے نا وہ اپنی برادری کے بڑے تھے بلکہ پورے باغ اور آزاد کشمیر کے بڑے آدمی تھے. انہوں نے یہاں میں کالج دیا، انہوں نے یہ اسکول دیے، فلاں کی ایک طرح ڈالی جو ہے نا ایجوکیشن کی. تو یہ ان کا بیٹا تھا. تو قمر زمان صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے الیکشن لڑا. کہاں سے؟ پیپلز پارٹی کا الیکشن لڑا، پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے شرقی باغ سے لڑا. اور امجد یوسف کے مقابلے میں اپنا بیٹا کھڑا کر دیا تاکہ اپنے برادری کے ووٹ تقسیم ہوں. اور امجد یوسف ہار گیا اور ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ زیرو ہو گیا. سو تنویر الیاس جو ہے نا، تنویر الیاس کو انہی لائنز کے اوپر جو ہے نا وہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بالکل نہیں انہیں دیں گے ہم. اور کبھی بھی ان کو سوچنا بھی کسی کو نہیں چاہیے کہ وہ باہر سے آ کے کسی بندے کو جا کے ہم پہ سوار کریں گے. یہ پاسبل نہیں ہے. لوگ کبھی بھی نہیں مانیں گے، کبھی مانیں گے نہیں. دوسری بات یہ ہے، میں ایک اور چیز میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ لاسٹ الیکشن قمر زمان صاحب نے الیکشن لڑا کس کے خلاف؟ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے خلاف لڑا. اب ترلے اور منتیں یہ بندہ کر رہا ہے کہ مجھے پی ٹی آئی میں شامل کرو. کیوں شامل کریں؟
आप तो 30 साल जो है ना वो भुट्टो के नाम पे आप लूट घसूट करते रहे, और जो कुछ आपने एक आम आदमी से उठ के आप जो है ना अरबपतिया बन गए पीपल्स पार्टी के नाम। अब जब पीपल्स पार्टी मुश्किलात का शिकार हुई है तो आपने जो है ना आप कहते हैं जी मैं पीपल्स पार्टी छोड़ रहा हूँ, मैं पीटीआई में चला जाऊँ। तो ये आपको तारीख में लोग किन अल्फाज से याद रखेंगे? आप बने जैसा आप कहते थे मैं शेरे बाग हूँ, ठीक है, मैं तो उनका भी साबका शेरे बाग कहता हूँ। आप पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़े, और पीपल्स पार्टी इस वक्त, मैंने पीपल्स पार्टी छोड़ी कमर ज़मान की वजह से। ठीक, मैंने इसलिए छोड़ी कि कमर ज़मान ने, जब मैं पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ, कमर ज़मान ने अपने वफद भेजे जाके को लाड़काना में और कराची में कि मुझे ये बंदा जो है ना काबिल कबूल नहीं है। मैं कमर ज़मान साहब को मैंने कहा भाग पीपल्स पार्टी नहीं है, पूरा पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी है, मेरी अपने कंट्रीब्यूशन हैं पीपल्स पार्टी में, जिसकी वजह से जो है ना लोग मुझे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कमर ज़मान साहब ने मुझे बर्दाश्त नहीं किया। ठीक है, अब जब मैं पीपल्स पार्टी में आया हूं तो आप मेरे पीछे पीपल्स पार्टी में क्यों आ रहे हो भाई? आप अपनी पार्टी में रहे आप, और ये लोग देख रहे हैं। आप पीटीआई में अभी आपने पीटीआई पार्टी कह में, दिया। हाँ, वो मेरे पीछे मतलब वो पीटीआई में ना है। देखो ये तारीख में बंदे को जिंदा रहना चाहिए। ठीक है, जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था कि मैं तारीख में जिंदा रहना चाहता हूँ। जी जी, ठीक है ना, तो कमर ज़मान साहब भी तारीख में जिंदा रहे। इस वक्त पीपल्स पार्टी मुश्किलात का शिकार है, और वो उस वक्त पीपल्स पार्टी को वो सहारा दें, और ये बाहर से दाएं बाएं से लोगों को लाके तो अपने आप का को सहारा देने की कोशिश न करें। सही सही। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है जी। अच्छा खन्ना साहब, जैसे अभी आपने ये भी फरमाया कि थोड़ी देर पहले आपने फरमाया था जी कि ओपन बैलेट पेपर की बात हो रही है सेनेट के इलेक्शन में, और पीटीआई की आपने बड़ी तारीफ़ की है कि वो बहुत शफाफ चीज़ वो करना चाहते हैं, लेकिन फिर आज़ाद कश्मीर की सियासत में हमें शफाफियत नज़र नहीं आ रही है। पिछली दफ़ा भी आपको याद होगा कर्नल नसीम साहब बड़े चाव के साथ वो यहाँ पर मौजूद थे, और वहाँ पे भी काफ़ी सारे मसाइल हमें नज़र आ रहे थे। अभी आप देख रहे हैं कि अभी पैसे के बलबूते पे वो किया जाए। कर्नल नसीम साहब लास्ट पे आए थे, आपको याद है, पीटीआई में शिफ्ट हुए थे, तो अभी भी हमें इस तरह से नज़र आ रहा है कि जितने भी जो लोग हैं, कोई पैसे के बलबूते पे आ रहा है, कोई जो है वो बड़ी पार्टी से लोग आ रहे हैं, तो इस पे पीटीआई क्यों नहीं वो कर रही है, इस पे शफाफियत क्यों नहीं कर रही है? नहीं, देखो पीटीआई में देखो ना, ये तो लोग कह रहे हैं ना, ये लोगों का प्रोपेगेंडा है कि जी फलां आ रहा है, फलां जा रहा है, फलां आ रहा है। प्रैक्टिकली तो अभी तक ऐसी तो बात कोई भी नहीं हुई। तो इस पे आप क्या समझते हैं, नहीं एक्सेप्ट करेंगे? देखो, अगर कोई इलेक्टेबल जो है ना, अगर पीटीआई किसी इलेक्टेबल को अपनी पार्टी में शामिल करेगी तो जिसका माजी दागदार नहीं होगा, तो साफ शफाफ होगा, ठीक हो गया, उसको तो डेफिनेटली पीटीआई एक्सेप्ट भी करेगी और करना भी चाहिए। लेकिन जो दागदार लोग हैं, जो करप्शन के इल्जाम में जेलों में रह चुके हैं और ये समझते हैं कि जी किसी को पता ही नहीं है, ये बात नहीं है। जो बंदा होता है ना, एक आदमी, इस वक्त मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरी 2 आंखें हैं, ठीक है, और मुझे इस वक्त हजारों आंखें देख रही हैं, तो जो लोग करप्शन कर रहे होते हैं ना, गलतियां कर रहे होते हैं, वो समझते हैं कि जी हमें कोई देख नहीं रहा, लोगों को पता ही कुछ नहीं है कि हम कितने पाक साफ हैं, लोगों को सब कुछ पता होता है, ठीक है ना। तो जो लोग करप्शन के इल्जाम में जेलों में जा चुके हुए हैं, उनको पीटीआई की तरफ सोचना भी नहीं चाहिए कि हम पीटीआई की तरफ आएंगे। और जब पीटीआई की जो इमरान खान की जो क़यादत है, जिसका जो विजन ये है कि जी हम करप्शन के खिलाफ जो है ना जंग करनी है और शफाफियत के लिए जंग करनी है, तो जब उनको पता चलेगा तो फिर डेफिनेटली मुंह की खानी पड़ेगी। अच्छा सर, नहीं अभी आपने फरमाया ना कि इलेक्टेबल वो डेफिनेटली वो लेंगे, इसमें अगर जैसे पहले भी आपने कहा था जी कि हमें बाहर से कोई बंदा एक्सेप्ट नहीं है, लेकिन ख़ुद अगर पीटीआई में कोई लोग अगर चले जाते हैं, उनको आपकी जो आला क़यादत है वो मुंतखब कर लेती है, आप एज आ पीटीआई सीनियर रहनुमा क्या उसको आप तस्लीम कर लेंगे? नहीं, जो बाहर की बात जो मैंने की थी ना कि आपका एक हल्का है, जी LA-15 हमारा हल्का है, ठीक है, LA-15 के अंदर चेंजेस जो है ना वो अलग बात है, लेकिन आप LA-5 का बंदा लाके इसलिए कि उसके पास पैसा है, कोई उसकी कंट्रीब्यूशन नहीं है यहाँ पे, कोई उसकी पॉलिटिकल विजन नहीं है, कोई उसकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ पैसा है, तो पैसे के बलबूते पे वो आके कहे कि जब हम LA-15 में आएंगे, वाई LA-15, वाई नॉट इज ऑन। अच्छा नहीं, अगर कमर ज़मान साहब उसको लाते शर्की में ले जाए ना, तो कमर ज़मान साहब खुद अगर आ जाते हैं दाएं, देखो ना, कमर ज़मान साहब को मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप LA-15 में ना आए, वो LA-15 के हैं, वो आए पीटीआई की तरफ से आते हैं, पीटीआई की तरफ से क्यों आए, अपनी पीपल्स पार्टी की तरफ से आए, हाँ बिल्कुल आए। अच्छा, यानी अगर वो पीटीआई में शामिल हो जाते हैं, और पीटीआई में तो देखो ना, कमर ज़मान को तो पीटीआई में शामिल, पहली बात ये कि कमर ज़मान साहब को पीटीआई में शामिल नहीं होना चाहिए,
ठीक है ना, कि जिस पार्टी के अगेंस्ट आपने इलेक्शन लड़े हुए हैं जी, जी, और जिसके लीडर को आपने गालियां दी हुई हैं, लोगों के पास रिकॉर्ड मौजूद है ना, रिकॉर्डिंग मौजूद है कि आप इमरान खान के बारे में आप क्या कहते रहे, जी जी, आप बैरिस्टर सुल्तान के बारे में क्या कहते रहे, तो आप उस पार्टी में आप थूक फेंक के तो चाटने वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। ठीक ठीक। अच्छा करना साहब, ये बात तो बिल्कुल दो टोक आपने फरमा दी है, लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूँ, जैसे पिछली दफ़ा अनहोनी होनी हो गई थी, यानी जब मुझे याद है कि जब मुश्ताक मिनाज साहब के लिए कोई बात कर रहे थे ना, तो वो हमें भी अजीब लग रहा था, हम भी बल्कि इस पर मजाक ही समझ रहे थे, आपको भी यकीन मजाक ही लग रहा हुआ होगा कि यार ये कैसे मुमकिन है। जब नई आगाज़ में ये बातें चलना शुरू हुई तो खुदा न ख्वास्ता आप तकरीबन 5 साल तो आपको PTI में, 4 साल हो गए तकरीबन PTI में ना आपको, अब 4 साल से आप काम भी कर रहे हैं और PTI को मजबूत भी आपने किया है, बड़ा काम किया है। तो खुदा न ख्वास्ता अगर कोई ऐसी सूरत हाल बन जाती है तो उसमें मैं एज आ कर्नल कर्नल ज़मीर, सॉरी मरहूम का नाम आ गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, नाम आ गया, तो आप उस वक्त क्या करेंगे, आपका यानी क्या रद्द अमल होगा? देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, लास्ट टाइम जो इलेक्शन, मैं तो बात करता हूँ साफ, जो मेरी जो तरबियत है ना पिछले 30-40 साल की, सच्ची बात करनी है, सही बात करनी है, बबंग दोहल करनी है। ठीक। पिछले साल जो मुश्ताक मिनाज जीता ना, उसकी वजह थी सरदार कमर ज़मान। सही है। लोगों ने कमर ज़मान को हराने के लिए मुश्ताक मिनाज को वोट दिया। ठीक हो गया। क्यों दिया? क्यों रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि सरदार कमर ज़मान ने अपने बरादरी से किसी बंदे को उठने नहीं दिया। आप रफ़ीक बेग को देखें, औरंगज़ेब सिद्दीक़ को देखें, खालिद चुगताई को देखें, अब्तार इकबाल को देखें, वो अकरम मरहूम उसको देखें, जी। और कितने बंदे जो थे जो इसलिए नहीं उठने दिए कि कल वक्त आएगा तो मेरा बेटा जो है ना, अगर इनमें से कोई बंदा लीडर बन जाएगा तो मेरे बेटों की जगह जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक। और फिर कश्मीर काउंसिल के लिए लास्ट टाइम जो कमर ज़मान साहब ने जंग लड़ी और कश्मीर काउंसिल के लिए एक बंदा रावलाकोट से उठा के ले आए, उनको ये अपने बंदे नज़र नहीं आए, ये बंदे नजर आने चाहिए थे ना। तो फिर जब आप अपने बंदों और अपने बरादरी के बंदों को आप समझें कि सियासी कैरियर ख़त्म करने के चक्कर में हो, प्लानिंग आपकी ऐसी हो कि कोई बंदा उठे ना तो फिर आपको भी लोग दबाएंगे। देखो ना, आपका गुलाम कोई भी नहीं है, यहाँ कोई वडेरा सिस्टम नहीं है, कोई गुलाम नहीं है। ये लोग जो है ना अपनी मर्जी से लोग वोट देते हैं। ठीक है, आप डंडे से उनसे वोट नहीं ले सकते। और अब मैं बताऊँ आपको कि अब हमारी जो यंग जनरेशन उनमें ज़्यादा तालीम है, ज़्यादा अवेयरनेस है, वो हमसे ज़्यादा ज़हीन है। वो बिल्कुल जिस तरह भेड़ बकरियों को पहले आंकते रहे ना लोग, उस तरीके से उनको आप आंक नहीं सकते आप। अच्छा, अब कॉलर्स भी साथ साथ लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ 0345855510 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। दोबारा से रिपीट करूँगा, ये नंबर जो कि हमारा प्रोग्राम इस वक्त वॉइस ऑफ कश्मीर 105.8 रावलाकोट और 105.4 मुजफ्फराबाद से भी सुना जा रहा है, ताकि आप लोगों को ये नंबर याद हो जाए। 0345855510 पे आप हमारे साथ कॉल पे आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। मेरे साथ एक कॉलर हैं, देखते हैं जी कौन है, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। जनाब कौन सा बोल रहे हैं? सर राजा राशिद सती फ्राम धुंधार। राजा राशिद सती फ्राम धुंधार। जनाब खरीद से कहाँ से बात कर रहे हैं? सर बेसिक तो मैं धुंधार का रहने वाला हूँ, इस वक्त इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। अच्छा, इस वक्त इस्लामाबाद में। जनाब प्रोग्राम में समाप्त कर रहे हैं, देख भी रहे? जी सर, मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ आपका। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? करना साहब तशरीफ रखते हैं, आपके पास कोई सवाल हो? जी हेलो, एक मिनट और रखिएगा। जी बोलिए। हेलो जी बोलिए। आपकी थोड़ी शोर है आपकी कॉल में बहुत ज़्यादा। हाँ, ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि जब आप कॉल करें तो एक तो हैंड फ्री ना डालें, ताकि आपकी आवाज़ साफ़ आए और आपकी आवाज़ सवालात जो है वो हम इजीली जो है वो पिक कर सकें, उसका जवाब भी दे सकें। मोहतरम कर्नल ज़मीर साहब, ये कॉल मिस हुई है, दोबारा से आप ट्राई कर लीजिए। जब आपकी कॉल मिलेगी तो मैं आप की बात जो है वो आपका सवाल पहुँचाऊँगा। अच्छा कर्नल साहब, जैसे अभी आप फरमा रहे थे, चलो कॉलर ले लेते हैं। कॉलर ट्राई कर रहे हैं तो अगर इनकी कॉल हो जाए। 0345855510
آپ کو میں نے نمبر بتایا. اس کے بعد میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو ٹائم دوں اگر آپ کے سوالات ہوں, کیونکہ جیسے پروگرام کا نام ہے آپ اور آپ کی بات, تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کی بات ہی ہوگی اور ہمارے نمائندے یہاں پر موجود ہوں گے, بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. کون صاحب کہاں سے؟ سر میں رضوان بات کر رہا ہوں ارجا سے. جی رضوان صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ سر یہ آپ سے سوال کرنا تھا کہ آپ نے غیر اسکیم کی آزاد کشمیر میں لانچ کیا ہے پی ٹی آئی والوں نے یا نہیں؟ جی دوبارہ سے بتائیے, سوال کیجیے. اپنا غیر اسکیم جو اچھا اچھا اس کا دائرہ کا آزاد کشمیر میں کیا ہے یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, میں یہ پوچھتا ہوں ہمارے جو رہنما ہیں جناب کرن ضمیر صاحب, ان سے بات کرتا ہوں. تھینک یو. اچھا ان کا کہنا ہے جی کہ جو پاکستان میں پی ٹی آئی اور خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے اپنا گھر کے حوالے سے جو انہوں نے وہاں پر اسکیم چلائی ہے, کیا آزاد کشمیر میں بھی ہوگی یا؟ جی ہوگی آزاد کشمیر میں بھی ہوگی. آزاد کشمیر میں جی آزاد کشمیر ابھی تو ایک سٹارٹ ہے. جی جی. اور انشاءاللہ پلاننگ میں ہے آزاد کشمیر میں بھی ہوگی. یہ کب تک ویسے امکانات ہیں؟ دیکھو ابھی تو شروع ہوا ہے نا کام اس پہ. اچھا اس پہ شروع ہوا ہے, پلاننگ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ جو ہے نا جب نیکسٹ ہماری گورنمنٹ آئے گی تو پرائرٹی نمبر 1 پہ انشاءاللہ ہم کریں گے کہ یہ اسکیم آزاد کشمیر تک اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. اچھا جی میرے ساتھ کالر ایک اور آگے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام محترم, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے سر, خیریت سے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. فرمائیے کہاں سے؟ مظفرآباد سے عرض کر رہا ہوں, واجد پیانی نام ہے میرا. سر آپ کے جو مہمان شخصیت ہیں سر کائنڈلی میرے سوالات پہ مائنڈ نہ کیجیے گا, میرے سوالات تھوڑے سے تلخ ہیں. میں تقریباً سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور. میرا سب سے پہلا سوال ان سے یہ ہے سر کہ گزشتہ دنوں آٹے کی وجہ سے جو احتجاج وغیرہ کیا گیا, آپ تو جانتے ہیں کہ مہنگائی کہیں باہر سے تو آئی کوئی نہیں ہے, کسی خلا سے تو آئی کوئی نہیں ہے, وہ مہنگائی لائی گئی پاکستان سے. ٹھیک ہے. جہاں وفاق میں ان کی حکومت ہے. پہلا سوال تو ہو گیا میرا یہ. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے سر کہ یہ بتا رہے ہیں جی بات یہ ہے کہ وعدے جو حکومت نے کیے انہوں نے پورے نہیں کیے اور ایسا اور ویسا. انہوں نے تقریباً 1 کروڑ گھروں کا وعدہ کیا تھا اور کافی سارے اور وعدے بھی کر کے یہ لوگ تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے تھے. ان میں کتنے سارے وعدے ان لوگوں نے پورے کر دیے. تھرڈ ون یہ کہہ رہے ہیں جی آزاد کشمیر میں جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا پراپر طور پہ ہم لوگوں نے فنڈس پرووائڈ کیے اور ایسا اور ویسا, اور یہاں پہ جو حکومت ہے انہوں نے کام کوئی نہیں کیا. تو سر پرابلم یہ ہے کہ ان لوگوں نے 15 ارب روپے کے فنڈس جو پاکستان میں کی حکومت ہے انہوں نے آزاد کشمیر کو پرووائڈ نہیں کیے. 95 ارب روپے کا یہاں پہ جو سیٹ اپ ہے کیا کہتے ہیں اس کو بجٹ کا, وہ تنخواہوں اور پینشنوں کی مد میں چلا جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ان لوگوں نے آزاد کشمیر کے لیے کتنا کیا. تھینک یو سر. جی بہت شکریہ. جی مظفرآباد سے سرکال ہے, کیا کہیں گے اس میں؟ جی کیا کوشچن تھا ان کا؟ پہلا سوال تو ان کا یہ تھا جی کہ جو میرے خیال میں گھروں کی بات کریں. جی جی پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ جو گھروں کی جو بات تھی تو وہ انہوں نے وعدہ کیا تھا یہاں پہ تو گھروں کا دیکھیں جہاں تک گھروں کی بات ہے جی جی تو پری کاسٹ گھر جو ہے نا وہ بنیں گے. ٹھیک. اور اس کے لیے ڈفرینٹ کمپنیز جو ہیں انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ جو ہے نا وہ ایگریمنٹس ہو گئے. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں یہ کام شروع بھی ہو چکا ہوا ہے. اور یہ گھر 1 کروڑ کا تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ 1 کروڑ بنیں گے. جی جی. لیکن ایک کام جو ہے نا جو پہلے کبھی ہوا ہی نہ ہو, ٹھیک ہے, تو جب اس کو کیا جائے اور اس لیول پہ اس پیمانے پہ کیا جائے تو اٹ ٹیکس ٹائم. لیکن جب یہ شروع ہو جائے گا تو یہ نہیں ہوگا کہ فرض کیا یہ کام 5 سال کے اندر ہی آپ اس کو ختم کریں گے. یہ کام جو ہے نا اوور لیپ کرے گا, نیکسٹ ٹینیور میں بھی چلا جائے گا, لیکن گھر جو ہے نا وہ انشاءاللہ ضرور بنے. جی جی. دوسرا سوال ان کا تھا گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کے لیے آپ نے جو کہا جی کہ وہ پراپر انہوں نے فنڈنگ وغیرہ کی ہے, انہوں نے دیے, تو ان کا کہنا ہے جی کہ وہ پراپر نہیں ہو سکے, ان کو نہیں ملے. اس پہ وہ جو 15 بلین کا جو کیس ہے نا وہ مجھے پتہ ہے. جی جی مجھے پتہ ہے یہ جو 15 بلین والا کیس ہے وہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر میں جان بوجھ کے اس کو پرولانگ کیا ہوا ہے, اس کو لٹکایا ہوا ہے. اور پھر اب اس وقت آپ جب گورنمنٹ کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے اور سب کو پتہ ہے, ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ بندر بانڈ کریں گے, بندر بانڈ کریں گے. اور جس طرح جانے والی حکومت کرتی ہے, یہ نہیں کہ جی نون لیگ والے کریں گے, اس سے پہلے حکومتیں بھی اس طرح کرتی رہی ہیں. اس پہ ان کا سوال تھا کہ یہ حکومت پاکستان کی طرف سے ان کو دیکھو یہ حکومت پاکستان کی طرف سے ملے گا, ٹھیک ہے, لیکن اب چونکہ جو اوور آل ان کا جو پاورز ہیں یہ 2 مہینے کے بعد سیز ہو جائیں گے, 1 مہینے کے بعد سیز ہو جائیں گے. 1 مہینے کے لیے 15 بلین تو کوئی نہیں دے گا نا ان کو, ملیں گے. وہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ جو حکومت آئے گی ملے گی, بالکل ملیں گے. یہ 15 بلین آزاد کشمیر کے پیسے, آئی نو دیٹ, مجھے پتہ ہے اس چیز کا, اس کیس کا مجھے پتہ ہے. اور یہ آزاد کشمیر میں آئیں گے, ہر صورت میں آئیں گے. صحیح, بہت بہت شکریہ سر. نیکسٹ کالر میں سر. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زبیری صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. تو جو ہمارے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں جناب رضا کرنل ضمیر صاحب, ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں جی کہ آج یہ بڑی بات ہو رہی ہے, کسی ہمارے ایشوز پہ بات ہو رہی ہے سر. ایسا دراصل بات یہ ہے کہ آٹے کا جو معاملہ ہے یہاں پہ آج پونیولا کے اندر ابھی بھی ہمارا دھرنا جاری ہے. ٹھیک ہے. آٹے کا جو ہم نے سب جگہ سے پتا کیا, آٹے کی جو اس وقت ہے معاملات آزاد ریاست جموں کشمیر کے ذمہ ہیں یہ سارے, اس لیے کہ بیس کیمپ کے اوپر ہماری حکومت بیٹھی ہوئی ہے, اس کے پاس یہ پورے اختیارات ہے کہ وہ اپنا آٹے کی ترسیل لوگوں کو پوری کر کے دیں, کیونکہ آٹے کا معاملہ جینیون ایشو ہے. ذرا بڑا جب گھر زندہ نہیں رہ سکتا بندہ, لیکن ایک سال میں اپنے مخصوص سے ذرا یہ بلکہ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب کرنل ضمیر صاحب, ہم آپ کی عزت و احترام کرتے ہیں. آپ نے ایک اخبار کے ذریعے وہاں پہ سب کچھ کہا تھا کہ کسی طرح کی ہم بات کے اندر داخل نہیں دیں گے. سردار تقریر الیاس صاحب پورے آزاد کشمیر کی وہ رہنمائی کرتے ہیں, ہر جگہ جا سکتے ہیں. راولہ کوٹ کو 23 تاریخ کو جلسہ انشاءاللہ متعین آپ خود کریں گے کہ وقتی بات سردار تقریر الیاس صاحب کا یہ عمران خان نے فیصلہ کرنا ہے. وقتی بات کہ بعض کتنے لوگ یہ وقتی بات ہمارے ساتھ رابطے میں ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تنویر صاحب کو ہم بڑے عہدے پہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے. قمر زمان صاحب اور کرنل ضمیر پارٹی میں تھے, لیکن سب سے سینئر لوگ جو ہیں تحریک انصاف کے آزاد کشمیر کے اندر وہ سردار امتیاز صاحب ہے راولہ کوٹ کے. وہ ایسے لوگ ہمارے ہیں جو انشاءاللہ فیصلہ کرنے والے لوگ, وہ خود فیصلہ کریں گے. ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کانفرنس سے کھڑے ہو جائیں. آپ کا سوال یہی ہے کہ انہوں نے جو بات کی تھی وہ کس حوالے سے کی تھی, اسی پہ بات کریں گے, یہ بات ہے. ہاں میں جواب دیتا ہوں. جزاک اللہ سر, بہت شکریہ بہت شکریہ. یہ جو کہ میں جو نیکسٹ جو میرا پروگرام ہوگا بزم زبیری انشاءاللہ اس پہ آپ کی تفصیل ہم گپ شپ کیا کریں گے. اس میں تھوڑا سا جواب دینا چاہتا ہوں آپ کو. دیکھو جو میں نے بات کہی تھی, میں نے الیکشن کے حوالے سے کہی تھی. ٹھیک ہو گیا کہ الیکشن میں وسطی باغ LA-15 میں جو ہے نا ہم ان کی مزاحمت کریں گے, ان کو نہیں داخل ہونے دیں گے. جہاں تک ان کا آنا جانے کی بات ہے وہ تو آتے جاتے رہیں جتنے مرضی. جو ہمارے داماد ہیں وہ باغ والوں کے داماد ہیں, وہ 100 دفعہ باغ میں آئیں, راولہ کوٹ جائیں, مظفر آباد جائیں, میرپور جائیں, ٹھیک ہے نا. اس کا تو ہمیں کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے. اس کا کیا عمران خان کو یہ پتہ ہے کہ جی تنویر الیاس LA-15 سے الیکشن لڑنے چاہتے ہیں؟ مطلب اپنے حلقے سے لڑے نا, اپنے سے لڑیں. کیوں ہمارے حلقے سے کیوں لڑنے چاہتے ہیں؟ کیا ان کو یہاں پہ PTI نہیں ہے؟ یہاں لوگوں نے PTI بنائی نہیں ہے, اس کے ساتھ محنت نہیں کی ہوئی ہے. تو میں یہ بات کہتا ہوں. اچھا زبردست جی, انشاءاللہ یہ تنویر الیاس صاحب سے بھی ہم بھی سوال پوچھیں گے کہ آپ کا حلقہ وسطی LA-15 میں آنے کی وجہ کیا ہے, کیونکہ یہ نہیں آ رہے چلے میرے ساتھ کال اور آگے ایک ان سے بات کرتے ہیں. سوری جی آپ کی کال بریک ہو گئی ہے, دوبارہ سے ٹرائی کیجیے گا 03458555105. زیادہ ہم کوشش کریں گے کہ اب آپ کے جو سوالات ہیں جی کرن صاحب اس کو آپ جاری رکھیے گا جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے. میں نے یہ سوال میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی بات, ابھی تو ہم یہ مان لیتے ہیں, لیکن میں وہ سوال دوبارہ سے پھر آپ سے ریپیٹ کروں گا. ابھی آپ چونکہ امیدوار ہیں اس وقت تک اور ٹکٹ کے امیدوار ہیں, آگے الیکشن ہوں گے اس کے بھی امیدوار ہوں گے, تو اگر ٹکٹ نہیں ملتا تو کیا ٹکٹ کے بغیر بھی امیدوار ہوں گے؟ یہ تو پارٹی کا سوال لے لیں. چلو یہ سوال ہم بعد میں کر لیں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی فرمائیے سر. جی میں یہ دیکھ رہا تھا وہ کرنل ضمیر صاحب کے انٹرویو کے حوالے سے. جی فرمائیے, کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں, کشمیر کا رہنے والا ہوں. کہاں سے بات کر رہے ہیں ابھی؟ ناروے سے؟ نہیں پاکستان, لاہور. اچھا میں سمجھ نہیں گیا. ہاں میں ویسے وہ کرنل صاحب سے میرے ایک دو سوال تھے کہ چلو PTI کی گورنمنٹ پاکستان میں تو آلریڈی ہے, ٹھیک ہے ہم تو اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کشمیر کے اندر تو مزید کی گورنمنٹ ہے, لیکن پاکستان کے اندر جو اس کا ایشو چل رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے, غریب عوام کے حوالے سے جی یہ پریشان ہے آئے روز, قتل و غارت معاملات دیگر ہر چیز کے حوالے سے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کیسے دعوے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ PTI کی گورنمنٹ یہ مکمل طور پہ آزاد کشمیر پہ لانچ ہوگی؟ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ موجودہ جو یہ سینٹ کے یا دوسرے جو بھی الیکشن ہوئے 2 دن پہلے 1 دن پہلے, اس میں تو PTI کو بری طرح شکست ہوئی آپ کے سامنے, آپ کو تکلیف کا, حالانکہ یہ برسر اقتدار ہے PTI کی گورنمنٹ. تو اس میں یہ اتنا کیسے کہہ سکتے ہوں گے کہ PTI کی گورنمنٹ یہاں کشمیر میں آئے گی؟ ٹھیک ہو گیا. کیونکہ اس کے جو اپنا 1 کروڑ نوکریاں, 1.5 لاکھ مطلب کتنے 50 لاکھ غیر ہو رہی ہے, سارا کا سارا کچھ
पेपर हो गया, उस पर कोई कंप्रोमाइज, कोई बात साथ नहीं होगा, कोई न कोई जी 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 इस हवाले से। थैंक यू। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अच्छा, इनका जो सवाल है बड़ा वाज़ेह है, क्लियर है कि हाउ कैन पॉसिबल कि पाकिस्तान में इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया है। जी जी, मैं इंशाल्लाह पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि आइंदा हुकूमत जो है ना PTI की होगी। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से हमारे कायदीन जो है वो मेहनत कर रहे हैं और जिस तरीके से अवाम जो है वो जोग दर जोग PTI में शामिल हो रहे हैं और जो रिस्पांस जो है ना हम देख रहे हैं, तो उस रिस्पांस की बुनियाद पे मैं वसूख से कह सकता हूँ कि जो कमिंग गवर्नमेंट है वो होगी PTI की। यानी आप की जो ऑब्जर्वेशन है वो इस हवाले से है कि लोग जो इसमें आ रहे हैं, बिल्कुल लोग अब देखें ना, अभी कोटली में जो जलसा हुआ है, तो मेरे ख्याल में कोटली की तारीख में ये कोई पहला या दूसरा जलसा जो है ना बड़ा जलसा था, इतना बड़ा जलसा हुआ, कोई शक नहीं है। इसी तरीके से उस दिन जो रैली हुई, जो चंद एक बंदे शामिल हुए थे ना, तो उनको जो कॉलेज से रिसीव करके तो मुजफ्फराबाद ले गए, वो एक बहुत बड़ी रैली थी। इसी तरीके से और जिस जगह पे भी बैरिस्टर साहब जाते हैं तो बहुत अच्छे जो है ना प्रोग्राम आता होते हैं और उसमें कॉमन आदमी जो है ना वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, कॉमन आदमी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो उससे जो है ना मैं वसूख से कह सकता हूँ कि कमिंग गवर्नमेंट जो है वो इंशाल्लाह PTI। जैसे कॉमन आदमी की आपने बात की है कि लोग आ रहे हैं, इसमें जो इलेक्टेड पहले से जो लोग हैं और बड़े लोग हैं जिनसे लोगों को यकीन है कि ये सीट निकाल सकते हैं, वो भी ज़्यादा काफ़ी लोग जो ना, हाँ वो भी आ रहे हैं, लेकिन वो हर एक को शामिल नहीं करेंगे। हर एक को शामिल, ये देखो हमारी स्टीयरिंग कमेटी है जिसमें 6 आदमी हैं। अच्छा। और जो नया आने वाला बंदा है वो 6 आदमियों के सामने वो इंटरव्यू देगा, ठीक है, और वो अपने आप को प्रूव करेगा कि मेरा माजी जो है ना दागदार नहीं है। सही, तो अगर वो प्रूव करेगा उसको अलाउ मिल जाए, उसको अलाउ करेंगे। लेकिन अगर एक बंदा जिसका माजी दागदार है, ठीक है, और वो करप्शन में लथपथ है, तो डेफिनेटली PTI में उसकी शामिलियत कभी भी नहीं होगी। कॉलर मेरे साथ शामिल है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जनाब मैं मुश्ताक बात कर रहा हूँ पंबली से। जनाब मुश्ताक भाई खैरियत है? मुश्ताक भाई आपके कोई आवाज़ जो है वो कट रही है थोड़ा सा। अभी आवाज़ सही आ रही है? जी जबरदस्त आ रही है जी, फरमाइए। हेलो जी जी बिल्कुल आ रही है, फरमाइए क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, अर्ज ये करनी है, ये जो PTI के जो मेहमान बैठे हैं, जी जी, मेरी ये अर्ज है इससे कि इमरान खान का यीन की बात, ये जो मौजूदा हुकूमत है PTI की पाकिस्तान में, जी जी, इस हुकूमत के दौरान जो कश्मीर इशू का जो नुकसान हुआ है, कश्मीर का जो आज़ादी का नुकसान हुआ है, जी जी, इससे पहले तो किसी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ये बात यह है कि आप थोड़ा सा जी आप सवाल करें जी जी, जो नुकसान हुआ वो नुकसान भी बता दीजिए, कौन सा नुकसान, ताकि वो हम बात कर सकें। आवाज नहीं आ रही? आ रही है, बिल्कुल आ रही है, जो आप सवाल कर रहे हैं। अर्ज मेरी ये करनी है कि जो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत है, जी जी, इस हुकूमत के दौरान जो कश्मीर इशू का जो नुकसान हुआ है, ठीक है, इससे कबल तो ऐसा नहीं हुआ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं पूछना चाह रहा था, चूंकि ये बात मैं भी रोजाना सुनता हूँ, जो कश्मीर इशू का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन मैं पूछना चाह रहा था, जो सवाल करता है कि नुकसान हुआ, वो साथ बताए नुकसान कौन सा वाला हुआ है। हाँ, नुकसान ये है कि देखें, इंडिया ने अच्छा, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। इन्हें दफा 257 को मनसूख करके इन्होंने पाकिस्तान को अपना सूबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें ना, ये तो बहुत नुकसान, आजादी का बड़ा नुकसान हुआ है ना। ये बात इन्होंने बड़ी साफ की है जी, बहुत शुक्रिया सर। मेहरबानी जी। सर कश्मीर, जुबैर साहब जो इन्होंने क्वेश्चन किया, देखो कश्मीर जो है ना, कश्मीर की आज़ादी हमारे ईमान का हिस्सा है, ठीक है, और जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता तो तहरीक पाकिस्तान जो है वो भी कंप्लीट नहीं होती। सो कश्मीर की आज़ादी इंशाल्लाह होगी, और हमारी जो 2 जनरेशन जो हैं वो उन्होंने कुर्बानी दी है, हम दे रहे हैं, और हमारी आने वाली भी जो जनरेशन है वो भी कुर्बानी देंगे उस वक्त तक जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता। अब जो उन्होंने क्वेश्चन किया है कि देखो बात ये होती है ना कि जो इंटरनेशनली जो चीज़ें हो रही होती हैं वो आम आदमी को पता नहीं होता, और जो हमारे हुक्मरान जो है ना वो दूसरे हुक्मरानों के साथ मिलकर जो कुछ कर रहे होते हैं ना, कॉमन मैन को उसका पता नहीं होता। अब फॉर द फर्स्ट टाइम हमें पता चला जब इमरान खान ने जाके UN में तकरीर की, और कश्मीर के बारे में एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तकरीर की थी, जी जी, और उसके बाद जो इमरान खान ने तकरीर की और इतने वाशगाफ अल्फाज में और पूरी दुनिया को बताया कि अगर वहाँ पे क्रिश्चियंस होते तो आपका रवैया जो है मुख्तलिफ होता, वहाँ मुसलमान है तो आपका रवैया जो है वो
مختلف ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ 2 نیوکلیئر پاورز ہیں, فلیش پوائنٹ پر ہیں, کشمیر جو ہے نا ہمارا جو سب سے بڑا ایشو ہے, اور اگر آپ لوگوں نے اس مسئلے کو حل نہ کیا تو نیوکلیئر جنگ چھڑ سکتی ہے, اور اگر نیوکلیئر جنگ چھڑی تو اس کا ایفیکٹ نہ صرف انڈیا اور پاکستان کا ہوگا بلکہ پوری دنیا پہ اس کا اثر ہوگا. آج تک جو ہے نا کسی بندے نے بات نہیں کی. نہ اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ وہ ہماری صفوں میں میر جعفر اور میر صادق کون بیٹھا ہوا تھا, جو OIC کا جو سربراہ ہے سعودی عرب. سعودی عرب نے کیا کیا کہ اپنے بزنس جو بینیفٹس ہیں ان کی وجہ سے پاکستان زور لگاتا رہا کہ OIC کا میٹنگ بلائیں, OIC میں بات کریں کشمیر کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ انڈیا کے خلاف ہم بات نہیں کرتے. پھر ہمارے جو وزیر خارجہ ہے تو انہوں نے جب سعودی عرب کے بارے میں سخت بیان دیا تو پھر ڈنڈے کے زور پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ OIC والوں نے وزرائے خارجہ کا اجلاس بلایا تو ہمارے وزیر خارجہ نے وہاں جا کے تقریر کی. لیکن اس کے بعد جو ہے نا پھر چونکہ سعودی عرب کے انٹرسٹ انڈیا کے ساتھ زیادہ ہیں اور ہمارے پاس آئے اور ہمیں انہوں نے کہا جی کہ ہم 9 بلینز کی آپ آئل ریفائنری بنائیں گے ہم, اور 3 بلین کا جو ہے نا ہم آپ کو آئل دیں گے, اور 3 بلین آپ کو جو ہے نا ہم دیں گے, قرضہ دیں گے. تو ہمارے تقریباً 16-17 یا 19 بلین ڈالرز کے مقابلے میں انڈیا کے ساتھ انہوں نے $100 بلین کا معاہدہ کیا. اور وہ کشمیر جو ہے نا سعودی عرب جو ہے وہ کشمیر کے بارے میں بات ہی OIC میں نہیں کرنے دے رہا. اب دوسرا کیا ہوا کہ جب 5 اگست 2019 کو جب کشمیر میں کرفیو لگایا گیا, آرٹیکل 370 کو جو ختم کیا, تو ہمارے حکمران کدھر گئے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کا وزیر اعظم کدھر تھا؟ ویئر واز ہی؟ آپ کا پریزیڈنٹ کدھر تھا؟ جا کے امریکہ اور انگلینڈ میں جا کے انہوں نے 3 مہینے جا کے چھپ کے رہے وہاں پہ, اور انہوں نے عوام کو ریسپانس کیوں نہیں دیا؟ کیوں نہیں بتایا عوام کو کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کے بارے میں سیریس نہیں ہے, سنسیئر نہیں ہے, سیریس نہیں ہے. ان لوگوں کو تاریخ معاف نہیں کرے گی. دیکھو آج ٹھیک ہے 2-3 مہینے 4 مہینے ان کے رہ گئے, لیکن تاریخ پوچھے گی ان سے کہ جب مقبوضہ کشمیر کے عوام کو غلام بنایا گیا اور وہاں تقریباً ہمارے 90 لاکھ جو ہے نا وہ آبادی ہے وہاں, اور 90 لاکھ کو جب انہوں نے قید خانے میں تبدیل کر دیا, ہمارے ہاسپٹل بند ہو گئے, ہمارے وہاں پہ ایجوکیشن بند ہو گئی, ہمارا کاروبار بند ہو گیا, ہماری جو آزادانہ موومنٹ جہاں پہ ہونی تھی وہ بند ہو گئی, تو آپ کا وزیر اعظم آپ کا صدر جا کے وہاں ڈانسیں دیکھ رہے تھے انگلینڈ میں اور امریکہ میں. تو انہوں نے کیا رول پلے کیا؟ ان کو رول پلے کرنا چاہیے تھا. پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر جو JKLF کے لوگ ہیں انہوں نے جا کے دھرنا دیا, انہوں نے جا کے وہاں جلوس نکالے اور دھرنا دیا, اور سارے لوگ پھر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. جب ان کو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو JKLF کے ساتھ لوگ کھڑے ہو گئے, پھر وہ واپس آئے اور آ کے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. دیر از نتھنگ سوائے رونے کے آنسو پوچھتے رہے اور کچھ نہیں کیا. اچھا, اسی سوال میں سے میرے ساتھ کالر بھی ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ اسی سوال میں سے جیسے گلگت بلتستان کا ایشو ایک سامنے آیا, الیکشن ہوئے اور وہاں پر انہوں نے عبوری صوبے کے لیے بہت کوشش کی, اور اس وقت موجودہ جو حکومت ہے PTI کی وہ بھی یہ چاہ رہی ہے. تو کشمیر کا ایشو یقیناً جب اس میں پارٹس کیے جائیں گے تو اس میں تو خرابی تو نظر آتی ہے, اور جیسے آپ نے کہا کہ اس کے لیے تو ہم کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں, ہم تو کشمیری ہیں. تو جب اس میں کوئی ایسی چیز ہمیں نظر آئے, کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے, اور یہ بھی بات کی جا رہی ہے کشمیر کی تقسیم کی پالیسی بن رہی ہے, اور جو موجودہ یہاں پہ یہ جو حکومت بنے گی وہ اس کو اس کا استعمال کیا جائے گا, یہ عام ابھی بات چل رہی ہے. دیکھیں زبیر صاحب, یہ بات جو ہے نا یہ بات کبھی ہو نہیں سکتی. یہ بالکل جو ہے نا لوگ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ کوئی پاکستان کی حکومت تقسیم کشمیر کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتی ہے, وہ کبھی بھی نہیں کر سکتی. پاکستان کے عوام, پاکستان کی حکومت جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ, کشمیر ایشو کے ساتھ کمیٹڈ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ 75 سال ہو گئے ہیں اس ایشو کو, اور یہ کئی دفعہ فارمولے بنے. کوئی چناؤ فارمولہ بن گیا, کوئی یہ فارمولہ بنا, وہ فارمولہ بنا, اور پھر جنرل مشرف نے جو ہے نا وہ اور آؤٹ آف باکس جو ہے نا وہ 3rd آپشن کی بات کی, اور پھر وہ ایک مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ مسئلہ جو ہے نا وہ حل نہیں کر سکے. اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ 370 اور فلاں جو ہے نا وہ آرٹیکلس ختم ہو گئے, انڈیا میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, اس سے پہلے بھی ہوا ہے. اس سے پہلے بھی ہوا ہے, اور ایک حکومت نے پہلے ختم کیا اور دوسری حکومت آئی اس نے اس کو ریوائیو کر دیا.
ठीक है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया हुआ है कि 370 आर्टिकल 370 जो है वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद जो 2/3 मेजॉरिटी है मोदी के पास, और मोदी जो है वो हिंदुत्व जो उनका जो नज़रिया है उस पर काम करे। वो चाहते हैं कि सिर्फ हिंदुओं का मुल्क हो, यहाँ पे मुसलमान और क्रिश्चियंस और बाकी बुद्ध ये सब लोग यहाँ से निकल जाएं, तो उस पर ये काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो इंडियन पंजाब में जो बलदियाती इलेक्शन हुए तो वहाँ आपको पता है कौन जीती है? कांग्रेस जीती है, और मोदी को एक सीट नहीं मिली है वहाँ से। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो मोदी की जो पॉलिसी है कश्मीर के बारे में, तो वो अवाम, इंडियन अवाम जो है उन्होंने उसको रिजेक्ट किया है। और नेक्स्ट जो इलेक्शंस होंगे तो वो वहाँ पे इंशाल्लाह कांग्रेस जीतेगी, और कांग्रेस के साथ हमारे मुसलमान वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू बीजेपी। और जब नई गवर्नमेंट बनेगी तो ये जो आर्टिकल 370 है इसको रिवाइव करेंगे। अदरवाइज अगर रिवाइव नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है डेफिनेटली कश्मीरी जो है वो इंडिया के साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे। एक और मेरे साथ और शामिल काफ़ी देर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कौन साहब कहाँ से? जी हमायूं जड़े से बात कर रहे सर। सबसे पहले तो मेरा इनसे ये सवाल है कि जो आपके हुक्मरान सरदार इमरान खान साहब जी वो कह रहे थे कि तब्दीली आएगी, क्या तब्दीली आई है? कि ये जो महंगाई कर रही है ये तब्दीली है? आपकी नौकरी किधर गए, गैर किधर गए, और जो आपने वादे किए थे वो आपके वादे किधर गए? तो जो धोखा पाकिस्तान को मिला वो ही धोखा है कश्मीर को आप देंगे या क्या है इस पर? जी नौजवान का सवाल है जी कि तब्दीली की बात की थी, तो क्या यहाँ पर भी वैसे ही होगा कि हुकूमत बन जाएगी लेकिन कामकाज कुछ नहीं होगा? इसका सवाल कहने का यही था कि क्या कोई तब्दीली मुमकिन होगी या ऐसे ही बातें होंगी? देखें बात यह है ना कि जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान की जो लोकेशन है ना वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसके ऊपर जो है ना जो बड़ी बड़ी जो ताकतें हैं ना, आलमी जो ताकतें हैं, वो क्या करते हैं कि वो आपस में लड़ रही हैं। सही कि जी एक कहता है पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हूँ, दूसरा कहता है पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हूँ। ठीक है। तो इसमें जो पाकिस्तान जब चक्की में पिसता है ना तो पाकिस्तान के जो पहले स्टीरियोटाइप जो मफादात हैं डेफिनेटली उसमें उसको जिक पहुँचती है। अभी सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने प्रेशर डाला कि आप इसराइल को तस्लीम करें। तो लोग यही कह रहे थे ना कि इमरान खान जो है ना वो इसराइल को तस्लीम करेगा। इमरान खान डट गया कि मैं क्या करूं, मैं तस्लीम इजराइल को नहीं करूंगा। फिर हमें क्या हुआ कि हमें माशी नुकसान तो हुआ, हमारे कितने लोग सऊदी अरब से वापस आए, कितने लोग जो है ना हमारे दुबई से जो है ना वापस आए, कितना पैसा जो हमने 2 साल के बाद देना था या 3 साल के बाद देना था चाइना से लेके तो हमें जो है ना वो दोबारा सऊदी अरब को और यूएई को देना पड़ा। तो इस तरह क्या होता है कि इस तरह आपकी जो ओवरऑल जो सिस्टम चल रहा होता है ना, जो इकोनॉमी जिस तरीके से चल रही होती है, तो ऑल ऑफ ए सडन आपके ऊपर जब ये बोझ पड़ता है तो फिर आपकी वो जो पॉलिसीज हैं, जो मुल्क के ऊपर पॉलिसीज हैं, जो महंगाई के खिलाफ आप काम कर रहे होते हैं, जो आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ें आपकी कंटिन्यू जो है ना वो नहीं हो सकती। जहाँ तक ताल्लुक आज़ाद कश्मीर का, आज़ाद कश्मीर में जो कुछ भी होना है वो पाकिस्तान से होता है। ठीक है। पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर का जो बजट है, आज़ाद कश्मीर का जो बजट है उसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट ने खुद जितने मुश्किलात का शिकार रहे हैं, खुद महंगाई हुई है, सारा कुछ हुआ है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के पैसे को उन्होंने काट नहीं लगाया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को उन्होंने परेशान नहीं किया। तो पीटीआई की जब हुकूमत होगी तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को वो परेशान करें या उनके लिए माली मुश्किलात जो है वो पैदा करें। तो कॉलर मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब है, कहाँ से? सर शोएब अली बोल रहा हूँ मीरपुर से। मीरपुर से बात करें जी, शुक्रिया, फरमाइए सर। कन्ना साहब से मेरा पहला सवाल है कि जब ये हुकूमत में थे, ठीक है, तो उसके बाद में 6 लड़कियां गवर्नमेंट जॉब कर रही थी, वो इनने फारिग कराई थी, ठीक है, तो आज इनको वस्ती बात कैसे याद आ गया? मेरा तो बात से बहुत करीबी रिश्ता है। दोबारा से ये सवाल अगर कर दें, थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम हुई है मुझे भी, कन्ना साहब को भी। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जब कर्नल साहब हुकूमत में थे तो वस्ती बाग से तलक रखने वाली 6 लड़कियां थी, हमारी बहनें थी बाग की, ठीक है, तो उन्होंने नौकरी से फारिग कर दिया था। कुछ याद है आपको? चलो जी, उनको नौकरी से फारिग कर दिया था। 6 लोगों को, 6 खवातीन को फारिग कर दिया था हुकूमत ने। जिस हुकूमत में कर्नल जमीर साहब थे, यही बात कर रहे हैं? जी, यही बात कर रहा हूँ। लड़कियों का तलक वस्ती बाग से था, तो आज इनको कैसे वस्ती बाग याद आ गया है? हाँ, अच्छा, ठीक हो गया। देखें उसमें ये होता है ना, थैंक यू जी, मेहरबानी। पहली बात ये है कि मैं कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, मैं एमएलए नहीं था, मैं मिनिस्टर नहीं था।
اور جو نوکریوں پہ لوگوں کو لگانا اور نوکریوں سے نکالنا جو ہے نا، جو عوامی نمائندے ان کا کام ہے. میں عوامی نمائندہ نہیں تھا، میں اپنی ایک حیثیت میں اس وقت معاون خصوصی ٹو پرائم منسٹر تھا، میں ایڈوائزر آن ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دو طرح کی جو لوگ جو ہے نا وہ فارغ ہوئے تھے ہمارے دور میں. ایک وہ پرانی جو ہماری اساتذہ تھیں، ٹیچرز تھیں، جو 8th پاس تھیں، 8th 8ویں میں. ظاہر ہے اس وقت جب شروع میں جب ہماری جو خواتین ہیں بچیوں میں ایجوکیشن تھی نہیں، تو جو 8 تھیں وہ بھی بڑی ایجوکیشن سور کی جاتی تھی، تو ان کو وتھ فل بینیفٹس جو ہے نا ان کو ریٹائر کیا گیا تھا، اور ان کی جگہ جو خالی ہوئی تو وہاں لکھی پڑھی ایجوکیٹڈ لڑکیاں جو ہے ان کو انڈکٹ کیا گیا. دوسرا جو ایڈاک پہ جو بچیاں لگی ہوئی تھیں، تو ایڈاک پہ اس وقت تک جو ہے نا جو بھی بچہ یا بچی جو اپنا کام جاری رکھ سکتا ہے، جب پبلک سروس کمیشن کے تھرو اس کے پوسٹ پہ بندہ سلیکٹ نہ ہو. تو جب پبلک سروس کمیشن کے تھرو اس پوسٹ پہ بندہ سلیکٹ ہو جائے تو پھر ایڈاک والی جو بچیاں یا بچے ہوتے ہیں نا وہ فارغ ہو جاتے ہیں، اور پبلک سروس کمیشن چونکہ مقابلے کا امتحان دے کے اس پوسٹ کے وہ آتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے جو ہے نا بچیاں فارغ ہوئی ہوں گی. ادروائز جو ہے نا وہ میرا نہیں خیال کہ کسی اور کوئی تیسرا کوئی آپشن ہوا ہو کہ جس کی وجہ سے ہماری بچیوں کو فارغ کیا گیا ہو. اچھا، نیکسٹ بھی میرے ساتھ کالر شامل. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ سر میں کشمیری ملک سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے جی کہ جب شملہ معاہدے کے تحت پاکستان نے جموں کشمیر کے مسئلے کو دو طرفہ مسئلہ کلیئر کیا، ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد کس طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ معاملہ اقوام متحدہ کی تعدادوں تھرو ہم حل کروائیں گے؟ پاکستان کے جو آئین ہے اس کے اندر پاکستان کا جو نقشہ ہے وہ ڈکلیئر ہے کہ جو ہے وہ کیا نہیں، ریاست جموں کشمیر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا فیصلہ باقی ہے. تو پاکستان کی اسمبلی کے اندر یہ کیسے خارجہ یا دوسرے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ یا کشمیر پاکستان بنے گا جب تک کہ رائے شماری نہیں ہوئی ہے. اور یہی چیز کہ جو کہتے ہیں کہ کشمیر کے لیے تقریر کر دی یا ایسا ویسا کچھ کر دیا، یہ جب باڑ لگی تقسیم اس وقت بنیاد پڑی مشرف دور سے، تو اس وقت تک کون سا کوئی ایسا فارمولہ انہوں نے کیا جس میں رائے شماری کی طرف جاتے؟ یہاں پہ تو اس وقت یہی ہے کہ مسجد کے باہر 10 منٹ کھڑے ہوں گے، وہ بھی کھڑا نہیں ہوا گیا. میرا سوال ہے کہ ریاست جموں کشمیر کو لے کے اس وقت پی ٹی آئی اگر آزاد کشمیر میں آ رہی ہے تو ان کا سامنے کیا موقف ہے؟ پاکستان پی ٹی آئی کا موقف ہے وہ تو بالکل بھی تقسیم کشمیر کو قبول کرنا. تھینک یو، بہت شکریہ جناب. میں شکریہ بھی ادا کروں گا آپ کا، اس لیے کہ یہ بہت ہی عام سوال ہے، اور میں نے چونکہ اپنے اس فارمیٹ میں سب سے امپورٹنٹ سوال یہ رکھا ہوا اور میری جگہ آپ نے پوچھ لیا، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. بڑا خوبصورت اور بڑا اہم سوال ہے سر. میں اس پہ تھوڑی سی پہلے بات کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ ہر بار ہمارے لوگ کشمیر کے نام پہ بہت کچھ کر جاتے ہیں. آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ بڑے اچھی طرح سے واقف بھی ہیں. ہم ہر دفعہ امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ آئیں گے اور یہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے، کشمیر کے لیے کیا کر دیں گے. اور ہماری جو بیس کیمپ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 73 سالوں میں کشمیر کے لیے کیا کر رہے ہیں. اس بار ان کا یہ سوال ہے، ایک تو شملہ معاہدے کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی ہے جی کہ وہاں سے صرف 2 چیزیں سامنے ہیں جی، پاکستان اور انڈیا. اور تیسری بات ابھی عمران خان صاحب نے کوٹلی کے جلسے میں بھی ایک بات کی ہے جی کہ کشمیریوں کی بات ہے، وہ جس طرح جانا چاہے، وہ خود الگ رہنا چاہتے ہیں، وہ بھی انہوں نے بات کی ہے. اس پہ بھی کافی تبصرے ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی حکومت آزاد کشمیر میں آ کے کیا کرے گی؟ کیا کشمیریوں کی جو ان کی مرضی ہے اس کو سامنے رکھے گی، یا جو زمین کی بات کی جا رہی ہے صرف زمین کی بات کی جائے گی؟ دیکھیں جو میرے عزیز جس نے یہ سوال کیا ہے نا بہت اچھا سوال کیا ہے. مسئلہ کشمیر جو ہے نا، مسئلہ کشمیر اس کو ہمارے نصاب سے، آزاد کشمیر کے نصاب سے اور پاکستان کے نصاب سے آہستہ آہستہ نکال دیا گیا ہے. رائٹ. اور مسئلہ کشمیر ہے کیا یہ کسی کو پتہ ہی نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا. اب یہ جو میرے عزیز نے کوشچن کیا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جی یو این او کی جو قرارداد جس کا ہم بار بار ہم ذکر کرتے ہیں کہ جی مسئلہ کشمیر یو این او کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، تو وہ یو این او کی قراردادیں کیا ہیں؟ یو این او کی قرارداد یہ کہتی ہے کہ پاکستان نے حملہ کیا ہے. پاکستان جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، اس وقت ان کو کسی نے مجاہدین کہا، کسی نے لوکل کہا، کسی نے کچھ بھی کہا، تو ان لوگوں نے حملہ کیا. یہ جا رہے تھے اور راجے کی جو سٹیٹ ہے اس میں انہوں نے ڈینٹ ڈالا ہے.
अब उन्होंने सीज़ फायर करवाया और सीज़ फायर करके जो तरीक़ेकार उन्होंने तय किया कि पहले पाकिस्तान अपनी फ़ौजें निकाले, पाकिस्तान पहले फ़ौजें निकाले, ठीक है, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा इंडिया, और इंडिया फिर वहाँ राजमारी कराएगा। ये जो बात थी ना, ये बात उस वक्त तो शायद थी, ठीक है, उस वक्त हो सकती थी, ठीक है ना, काबिल कबूल हो सकती थी, उस वक्त काबिल कबूल हो सकती थी, अब काबिल कबूल हो सकती है। अभी अगर कोई कहे ना, ओके जी, यूएनओ में डिसीजन हो जाता है कि जी वो यूएनओ की जो करारदाद है उसके मुताबिक जो है राजमारी कराएं जी, तो पाकिस्तान अपनी फौज निकालेगा? कभी भी नहीं निकालेगा। या इंडिया फेयर करवा लेगा, ये इंडिया आके कब्जा करे आज़ाद कश्मीर के ऊपर भी, ठीक है, इंडिया वहाँ पे राजमारी करवाए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे और फिर उसके बाद राजमारी करवाए वहाँ। ये मसला कश्मीर जो है ये तय बाल होगा कि इसके बारे में एक नई करारदाद आए अकॉर्डिंग टू द न्यू सिचुएशन। 75 साल के बाद, 75 साल पहले जो इशू था वो डिफरेंट उसका अंदाज था, और 75 साल के बाद जो आज जो इशू है इसका अंदाज जो है ना वो डिफरेंट है। जब तक नई करारदाद नहीं आएगी उस वक्त तक अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उसके मुताबिक मसला कश्मीर हल नहीं हो सकता। हाँ, उसकी परसेंटेज उसमें रखी हुई है जी कि इतनी परसेंटेज जो है वो इंडिया की आर्मी भी रहेगी, जी, पाकिस्तान को हटाना पड़ेगा, फिर यूएन जो है वो इंटरफेयर करके तो वो करवाएगा। वो तो मतलब वो तो डेफिनेटली जो है ना स्टाफ उनका होगा, तो फोर्स तो सारी इंडिया की होगी ना, तो वो चीज़ तो हमें काबिल कबूल नहीं है आज। जी। दूसरा जो शिमला मादे की इन्होंने बात की है, जी, शिमला मादे की बात यह है कि जो यूएनओ की जो करारदाद है तो इसका जो गारंटर था वो था यूएनओ में जितने भी ममालिक हैं तो वो सारे आप समझे एक तरह के वो गारंटर थे। शिमला मादे में ये बिल्कुल कहीं भी ये नहीं है, एक फ़िक्रा ज़रूर है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है ना आपस में ये मसले को हल करेंगे, लेकिन आगे चल के डेफिनेटली ये लिखा हुआ है कि जो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूएन रेजोल्यूशंस, ठीक है, तो ये नहीं है कि जी शिमला मादे में यूएन रेजोल्यूशन को बिल्कुल सरे से ही जो है ना वो ख़त्म कर दिया गया और कहा गया कि जी इंडिया और पाकिस्तान का ये जो है ना ये बाहमी मसला और इंडिया और पाकिस्तान ही हल करें, जिसमें यूएनओ की जो करारदादें हैं वो ख़त्म हो गई है। ऐसी बात कोई नहीं है वहाँ पे। ठीक, एक ब्रेक ले लेते हैं, मेरे ख्याल में काफ़ी वक्त से एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब दोबारा आएंगे मज़ीद आपके जो सवालात हैं। हेलो जी, एक कॉलर है मेरे ख्याल काफ़ी देर से, चलो इनसे बात कर लेते हैं फिर उसके बाद ब्रेक ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह साहब, आपको और कन्ना जमीर साहब को सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करूंगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ने इनको इस स्टेज तक पहुंचाया हुआ है, और ज़्यादातर ये जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, वो हर गवर्नमेंट में होते हैं। पहले वो पिछली दफ़ा वो मुस्लिम लीग नून में थे, उससे पहले पीपल्स पार्टी में थे, आज वो आगे पीटीआई में आ गए, कल कोई और हुकूमत आएगी तो ये माफिया सारा उधर ट्रांसफ़र होगा और गवर्नमेंट को ये काम नहीं करने देंगे। ज़बरदस्त। एक कॉलर और शायद वही हैं या और हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैरी साहब जनाब, आपको और कर्नल जमीर साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। मैं डिस्ट्रिक्ट बाग के गांव नजीला से बोल रहा हूँ, सैयद सुल्तान अहमद गर्देजी। सैयद सुल्तान अहमद गर्देजी साहब, गांव दोबारा से बता दें। नड़ियोला से। ठीक हो गया जी। बहुत सी बातें हो रही हैं हमारे लिए। इमरान खान साहब भी मोहतरम है, आजा फारूक अदर साहब भी मोहतरम हमारे लिए काफी एहतराम है। ये जो बात अभी पहले आपने इनसे पूछी यूएन के हवाले से, जी, ठीक है, ये बात तो इमरान खान साहब ने यूएन के अंदर जाके गई, बोली, सब कुछ किया, जी, लेकिन जब इमरान खान साहब वापस पाकिस्तान एयरपोर्ट से उतरे तो उस वक्त उन्होंने एक तकरीर की वहाँ पे एयरपोर्ट पे, जी, कश्मीरियों का साथ देना, उनका बोलना ये जहाद है। ठीक है। तीसरे दिन जनाब अली इमरान खान साहब ने ये ध्यान दे दिया कि जहाद का नाम लेने वाला पाकिस्तान और कश्मीरी का दुश्मन है, नंबर 1। नंबर 2, आप इन्होंने कहा ना कि हमारा वज़ीर आज़म सोया हुआ है, वो कश्मीर के हवाले से बोल नहीं रहा है। जी, तो जब सेनेट के असेंबली के अंदर जाके हमारे वज़ीर आज़म ने तकरीर की, जी, उन्होंने वहाँ वो आप क्लिप देखे, वो क्लिप जारी करें कि वहाँ हमारा वज़ीर आज़म उसने आंसू भी खाए, जिसने उस असेंबली के अंदर, सेनेट की असेंबली के अंदर जो बैठे हुए लोग, ठीक है, और कश्मीर के हवाले से जो जुल्म कश्मीर के ऊपर हो रहा था,
ठीक। तो वज़ीर आज़म ने ये बात उससे सेंट्रल असेंबली के अंदर ये बात भी कही कि भाई तुम्हारी बात नहीं सुनता है, आप हमें आप करें तो आप हमारे पीछे हैं, हम जाके यूएन के अंदर अपनी इस क्या आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। यूएन ने हमें ये हक दिया था, उससे हमें क्यों चिंताबली ख्वाबे गफलत में रखा हुआ है। जी जी। तो अब हमारे वज़ीर आज़म के हाथ में कोई भी वज़ीर आज़म हो, जी जी, ख्वाह वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब वज़ीर आज़म बने, वो अतीक खान साहब वज़ीर आज़म बने, या वो फारूक हैदर वज़ीर आज़म बने, हमारे हाथ ही खाली हैं, हमारे हाथ ही बांधे हुए हैं। हाथ बांधे हुए तो हम क्या करेंगे। कश्मीर पे इन्होंने चूँकि काफ़ी लंबा इनके सवालों का शुक्रिया, मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका और माज़रत भी चाहूँगा चूँकि वक्त थोड़ा सा रह गया है। 2 घंटे का हमने किया था और 2 घंटे भी अभी पूरे होने वाले हैं। सवाल बहुत सारे हैं, बातें बहुत सारी हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त है कश्मीर के हवाले से। और इन्होंने कहा कि जब वहाँ तकरीर की और फिर वापस आए तो इन्होंने एयरपोर्ट पे उतर के तो ये कहा कि कश्मीरियों के लिए बोलना या काम करना जहाद है। फिर उन्होंने जहाद के ख़िलाफ़ हो गए। नहीं, जहाद के खिलाफ नहीं हुए, वो असल में बात समझने में लोगों को जो है ना गलती हुई है। जो पहली बात की ना, जिस तरह हदीस है कि अगर आप कोई गलत बात देखें ना तो आप उसको ताकत से रोकें। जी जी। और अगर ताकत से नहीं रोक सकते तो आप उसको ज़ुबान से रोकें। और अगर ज़ुबान से भी नहीं रोक सकते तो फिर आप दिल में उसको आप हैं बुरा। ये सबसे कमज़ोर जो है ना वो किस्म है। बिल्कुल ठीक। जो बात की इमरान खान साहब ने कि जी उन्होंने ज़बान से बात की, वहाँ पे एक जहाद की एक उन्होंने इसको कहा कि ये एक जहाद जो मैंने किया है, मैंने कश्मीरियों की जो हमायत की है। तो दूसरी बात उन्होंने की कि जहाद है इस वक्त जहाद ठीक नहीं है कश्मीरियों के लिए। उसका मतलब ये था कि इस वक्त जंग करना, पाकिस्तान का इंडिया के साथ जंग का ऐलान करना, ये जो है ना ये कश्मीरियों के लिए भी ठीक नहीं है और इंडिया और पाकिस्तान के लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि जो जंग लड़ाई इस वक्त जो लड़ाई है, आज से कोई साल पहले की लड़ाई मुख्तलिफ थी, आज की लड़ाई जो है ना मुख्तलिफ है। आज आपके पास जो है ना वो एटमी हथियार हैं, इंडिया के पास भी एटमी हथियार हैं। आपके पास जो है ना वो दुनिया के सबसे जदीद तरीन जहाज़ हैं, इंडिया के पास भी हैं। आपके पास जो है ना बहरी जहाज़ हैं इस तरह के, इंडिया के पास भी हैं। तो जब जंग छिड़ेगी तो ये 71 की जंग नहीं होगी, ये कारगिल की जंग नहीं होगी, ये 65 की जंग नहीं होगी, ये जंग होगी फिर ऐसी जंग होगी कि आज तक तारीख जो बिल्कुल जो आलमी जंग से भी ख़तरनाक। और ये कहा जा रहा है जी कि इस खिते में अगर जंग हुई तो यूँ समझिए कि ये बिल्कुल इस सारे खिते ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तबाही का बायस बन सकता है। जो एटम इस वक्त तैयार है और अगर इस तरह की जंग होती है नुकसानदेह। अच्छा, मेरे पास आखिरी 3 मिनट हैं और इन 3 मिनटों में मेरे पास 2 सवालात हैं और वो बिल्कुल डायरेक्ट आपके लिए, किसी और चीज़ के लिए नहीं। पहला सवाल वही रिपीट करूँगा, अगर ख़जाना ख्वास्ता कोई ऐसी सूरत हाल होती है जिसका अभी आपने टोटली तौर पे इनकार किया हल्का वस्ती के हवाले से, या फिर पीटीआई के अंदर कुछ ऐसे लोग जिनकी आपने बात की कि उनको शामिल नहीं होना चाहिए, अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है, टिकट आपको नहीं मिलता, तो उस वक्त कर्नल ज़मीर क्या फ़ैसला करेंगे? देखो एक सवाल साथ दूसरा भी कर लूँ। कश्मीर पे चूँकि जो हुकूमत करेगी वो तो अलग बात, लेकिन कश्मीर पे अगर आप जीत जाते हैं, आप असेंबली में पहुंच जाते हैं, आप कश्मीर पे क्या काम करेंगे? ये 2 सवाल हैं। और इसका देखें जो पहला क्वेश्चन आपने किया ना, पहली बात यह है कि जो पार्टी जो है ना, पार्टी इस वक्त जो हमारी पीटीआई है, ठीक है ना, पीटीआई का एक पार्लियामानी बोर्ड बन गया और पीटीआई पार्लियामानी बोर्ड जिसको टिकट देगा, ठीक है, हम उसके साथ होंगे। मेरी कोई ज़ात की बात नहीं है, जिसको भी पार्लियामानी बोर्ड टिकट जारी करेगा मैं उसके साथ हूँ। एक बात ठीक हो गया। दूसरी बात ये, अगर आपको नहीं मिलता तो आपका कोई प्रॉब्लम मैं बगावत जो है ना, पार्टी से बगावत नहीं करूँगा। ठीक है ना। देखो जो पार्लियामानी बोर्ड होता है ना, उसमें मेरिट पे फैसला होता है। सही, और वहाँ पे 7 बंदे बैठे होते हैं, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, आपका माजी देखते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन देखते हैं, आपकी कंट्रीब्यूशन देखते हैं, फिर आप में पोटेंशियल देखते हैं कि कल ये बंदा असेंबली में पहुंच के तो क्या ये असेंबली के फ्लोर पे बैठने के काबिल भी है या नहीं है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें देख के तो वो टिकट जारी करते हैं। तो अगर मुझ में वो चीजें हुई तो ठीक, अगर नहीं, अगर वो समझते हैं कि जी कलन साहब में ये चीज़ें नहीं है, तो
تو میرے بجائے وہ کسی اور کو دیتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے, میں ایکسیپٹ کروں گا, اس کا ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. آزاد امیدوار کی نہیں سوال ہی پتہ نہیں ہوتا, پارٹی کے فیصلے کو بالکل 100% جو ہے نا, البتہ اس وقت کے حالات کیا ہوتے ہیں کہ کس بندے کو ٹکٹ دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو عوام کی جو کیا رد عمل ہے وہ جو کچھ سم پرسنٹیج آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ڈیسیژن اس وقت ہوگا, لیکن میکسیمم یہ ہے کہ جی میں آزاد لڑنے کے, میں پارٹی کا جو پارلیمانی بورڈ کا ڈیسیژن اس کو. اچھا, میں دوسرا سوال دوبارہ سے ریپیٹ کروں گا جلدی سے. کشمیر پہ اگر خدا نخواستہ آپ الیکٹ ہو جاتے ہیں, آپ اسمبلی میں چلے جاتے ہیں, کشمیر پہ کوئی ایسی بات آ جاتی ہے, کوئی تقسیم کی صورتحال آ جاتی ہے اور اس میں اوپر آپ پابند ہیں, آپ کی پارٹی ہے, ایسی ایک بات کرتا ہوں, کوئی ایسی کوئی کشمیر کو نقصان والی بات آ رہی ہے, کرنا ضمیر وہاں پہ کیا کرے گا؟ دیکھو جو میری اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے موقع دیا نا, تو میں نے جو چیز دیکھی ہے, 5 سال پہلے میں گورنمنٹ میں رہا ہوں, اب بھی دیکھ رہا ہوں, اس سے پہلے بھی دیکھتا رہا, کہ کشمیر کی جو قیادت ہے نا, کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے, کشمیر ایشو پہ اکٹھی نہیں ہوتی, بالکل نہیں ہوتی. تو میری کوشش یہ ہوگی کہ آل پارٹیز کانفرنس ہو, اور کشمیر کے جو پرابلمز ہیں, تو کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے نا, تو پہلے اس کے اوپر وہ اپنا متفقہ رائے دیں. متفقہ رائے دے کے پھر گورنمنٹ آف پاکستان کو بتائیں کہ ہماری یہ رائے ہے, اس کے اوپر آپ اپنی کشمیر پالیسی جو ہے نا بنائیں. اب یہ جو کشمیر کونسل کا جو ایشو تھا, اور جو اور بھی کوئی آئینی پیچیدگیاں تھیں, میرے سامنے کی بات ہے, اس وقت زرداری صاحب نے کشمیری قیادت کو کہا کہ آپ سارے اکٹھے ہو جائیں, سارے, جو آپ کی بعض پارٹیاں ایسی بھی ہیں, واقعی پارٹیاں ہیں, لیکن اس وقت ان کی نمائندگی اسمبلی میں نہیں ہے, ان سے بھی آپ مشاورت کریں, اور جو کچھ آپ لکھ کے لے آئیں کہ میں دیکھوں گا, میں سائن کر دوں گا. لیکن کیا ہوا, کوئی اس پہ ایفرٹ ہی نہیں کی, کوئی اس کے اوپر میٹنگ نہیں ہوئی, کوئی اس کے اوپر انہوں نے فردر کام ہی نہیں کیا, تو وہ پھر جو ایک آفر تھی وہ آفر چلی گئی. صحیح ہے جی, صحیح. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے بہت سارے سوالات کے جوابات زبردست دیے, اور بہت سارے ایسے کالرز ہیں جن کی کالز بھی میں نہیں لے سکا, ڈیفینیٹلی ان کے بہت سارے سوالات ہیں. ہمارا وقت چونکہ مختصر 2 گھنٹے کا ٹائم ابھی بھی مختصر ہے, اور ابھی بھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں, اور یقین عوام رہ جاتا ہے. سامعین کو بتاتا چلوں, اور ناظرین کو, کہ یہ پروگرام جو فیس بک پہ ہے وہ تو خیر وہیں پہ رہے گا, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی وقت میں, لیکن جو ہمارے وائس آف کشمیر کے سننے والے لوگ ہیں, راولہ کوٹ, مظفر آباد اور باغ سے کل 12 بجے اس کو ریپیٹ کیا جائے گا, دوبارہ سے بھی آپ اس کو سن سکتے ہیں. ہمارا جو بھی پروگرامات ہوں گے ان کو ریپیٹ کیا جائے گا, اور اس کے لیے میں آپ کو پہلے سے انفارم کر دوں کہ کل یہ ریپیٹ ہوگا, اس کو آپ ضرور سماعت کیجیے گا. اس کے بعد میرا ایک پروگرام, چونکہ آج مادری زبان کی آج عالمی دن ہے, مادری زبان کے حوالے سے عالمی دن ہے, میں آج تھوڑا سا وقفہ کروں گا, تقریباً 9 بجے آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا, لیکن وہ لوکل چینل سے ہمارا پروگرام ہوگا, اس میں بھی آپ میرے ساتھ شرکت فرمائیے گا. پیج پہ ہمارے ضرور جائے گا, دونوں پیجز پہ جائے گا, وہاں پہ بھی دیکھیے گا. آج کا پروگرام یہیں پہ ختم کرنے سے پہلے میں اپنے مہمان جو آج میرے ساتھ بیٹھے اور بہت اچھا وقت دیا, ان کا دل سے شکریہ ادا کروں. تھینک یو سر, بہت شکریہ. اور خوشی ہوئی ہے مجھے یقیناً آپ کا جو پروگرام سن کے, گفتگو سن کے بہت اچھا لگا. نہیں, میں تو دیکھو, میں تو صاف بات کرتا ہوں, منافقت تو نہ ہم نے سیکھی ہے اور نہ منافقت کریں ہم, ٹھیک ہے, جو دل میں بات ہوتی ہے وہی زبان پہ آتی ہے. تھینک یو سر. ذاکر اللہ جی, اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہوئے چاہوں گا اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, کشمیر زندہ باد, پائندہ باد. اللہ حافظ. Voice of Kashmir. This is Walk FM Radio Network. Time check. It's 8 o'clock. Let's go. This is your radio, your station. Stay tuned, VOK FM Network. Take a break.
اب اپنے گھر کو بنائیں اور اسے مختلف، بہتر سے بہترین، خوب سے خوبصورت۔ عوامی ہارڈ ویئر سینیٹری اینڈ پینٹ سٹور، تمام سہولیات اب آپ کی دہلیز پہ۔ مرنہ بازار چھتر نمبر 1 میں ملے آپ کو اسپارکو پینٹ، برجر، نیرو لیک اور دیگر تمام کمپنیوں کا آئل، پینٹ، ڈسٹمپر اور ویدر شیٹ۔ اس کے علاوہ ہارڈ ویئر اور سینیٹری کی مکمل ورائٹی نیز ہمارے ہاں ملے آپ کو بچوں کے تمام کھلونے۔ عوامی ہارڈ ویئر سینیٹری اینڈ پینٹ سٹور، ایڈریس مرنہ بازار، شہید چوک، نزد پرانا ڈاک خانہ، پروپرائٹر عابد کبیر اینڈ برادرز۔ موبائل نمبر 0343852074 and 0323533719۔ تمام تر بیماریوں کا شافی علاج، کسی بھی قسم کی بیماری اور کورونا وغیرہ کی معلومات، مفت مشورے کے لیے فون کیجیے۔ پروفیسر